کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. اچھا ناظرین، آف کورس آپ کے ساتھ خوبصورت سا میسج، اور آج کا بھی میسج بہت پیارا ہے، لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ آپ اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں. لائیو اسٹریم گڈ مارننگ وتھ سبھی کے پیج پہ جائیں، انسٹاگرام پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل کے پیج پہ جائیں تو آپ میری لائیو ٹرانسمیشن گڈ مارننگ وتھ سبھی بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر اس مارننگ شو کو آپ نے جوائن کرنا ہے ایز اے انٹرپرینور وومین، ایز اے کوئی بھی ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مارننگ شو کا حصہ بن سکتے ہیں، تو 0315824870 پہ کانٹیکٹ کریں. اچھا جی، میسج آف کورس میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، یا میری زندگی میں بہت سارے ایسی اسٹوریز میرے سامنے چل رہی ہوتی ہیں جو بہت ریئل ہیں. لیکن آف کورس آپ ڈرامہ جب دیکھتے ہیں تو اس پہ ایک خاص انسٹرکشن آ رہی ہوتی ہے، لائنز لکھ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ اسٹوری جو ہے ہو سکتا ہے کسی سے ملتی ہو، لیکن یہ ایک ایسے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اس میں فلم انڈسٹری بھی ہے، ڈرامہ انڈسٹری بھی ہے. کچھ ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ وہ واقعات ہوئے تھے، تو اس لیے وہ ذرا سا اپنی سیف سائڈ رکھ کے وہ لائن چلوا دیتے ہیں یا مینشن کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ڈرامہ جو ہے وہ حقیقت سے ماخوذ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کردار کسی نہ کسی سے جڑتا ہو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح میں ایک عورت کی بات کروں گی. جی ہاں، ایک بیوی کی بات کروں. کہتے ہیں کہ بیوی کا دل جو ہوتا ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کی بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے. کیا وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے یا سیکریفائس کرتی ہے؟ آپ بیوی کا بہت بار دل دکھاتے ہیں. اگر آپ کی بیوی آپ کا دل دکھائے نا، آپ کو اچھی طرح پتہ، آپ اس جگہ پر جا کے اس کو دل دکھاتے ہیں، دل توڑتے ہیں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی. فار ایگزامپل ایک اچھا ہے، چھوٹی سی بات ہے، آپ اپنی بیوی کو کسی اور کی بیوی سے کمپیئر کرتے ہیں، آپ اس کا دل دکھاتے ہیں. ایسا ہے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، آپ اس کا دل دکھاتے ہیں. آپ روڈ پہ چلتے چلتے کسی اور عورت کو گھور کے دیکھتے ہیں، جبکہ آپ کے ساتھ ایک خوبصورت آپ کی شریک حیات آپ کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن آپ کی توجہ کہیں اور مقروض ہے، آپ اس کا دل دکھاتے ہیں. ایک حسین، ایک مذہبی طور پہ آپ کے نکاح میں جب چاہیں آپ اس کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو ایک ہر چیز کی ایک حکم آپ کو دیا ہے، یا آپ کو حکمرانی دی ہے، لیکن آپ اس کے باوجود ایک خوبصورت بیوی کے ساتھ چل رہے ہیں بازار میں، اور آپ کی توجہ ایک دم کہیں اور چلی جاتی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ وہ بھول جاتے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی، میرا وجود ایک اور بھی موجود ہے جو متوجہ رہتا ہے آپ کی طرف. ایک عورت جب بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا ساری کانسنٹریشن اپنے ہسبینڈ کی طرف مقروض ہوتی ہے. آپ 101 بار یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ 101 بار فیل کرتی ہے میرے ساتھ میرے ہسبینڈ، گھر میں ہوں، باہر ہوں، شادی میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، وہ ہر وقت اس کا الارم آپ کی طرف اٹریکشن رہتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے جب آپ کی وہ منگیتر ہوتی ہے یا رشتہ ہوتا ہے تو آپ کو انڈیکیشن بار بار اس لڑکی کی آ رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے جبکہ وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہوتی، لیکن آپ اس کا چلنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، ایوری تھنگ نوٹڈ.
کس کے ساتھ بات کر رہی ہے, کتنے منٹ اس نے بات کی ہے, کل اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, کل وہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی. آپ کے پاس ساری جنتری منتری ڈاٹ ٹام مطلب کہیں گے ڈاٹ پہ چلی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ حیران ہو جاتی ہے, ارے آپ کو کیسے پتا چلا. جیسے آپ سرپرائز ہو جاتے ہیں, جیسے وہ آپ سے بولتی ہے کیا بات ہے آپ بڑے پریشان ہیں, تو آپ سرپرائز ہو جاتے ہیں, آپ ادا نہیں کر سکتے لیکن آپ کو وہ آپ کے چہرے کی ہر تاثرات کو سمجھ جاتی ہے. وائف کیا بات ہے آج آپ چپ چپ سے ہیں. اصل میں ایک بیوی کے اندر ایک ماں کا روپ بھی ہوتا ہے. جب بھی آپ اپنا سر اس کے کندھے پہ بھی رکھتے ہیں, دل پہ بھی رکھتے ہیں, گود میں بھی رکھتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور کبھی کبھی آپ اس کا ہاتھ اپنے سر میں کہتے ہیں کہ وہ رکھے تو آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے. اللہ نے اس کے اندر فطری طور پہ ماں, بیٹی, بیوی اور بہن کے تمام لوازمات اندر ڈال دی ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہی ہوں, یہ وہ ساری, میں کہتی ہوں آپ بیڈ لک ہے, بہت بدقسمت ہے. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے نا تو ان تمام بے قدری جو آپ نے کی ہے نا, یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے اتنی ساری چیزیں دی, تو نے اس کی بے قدری کیوں کی. اور آپ بے قدری کرتے ہیں. میں کہتی ہوں 60 سے 70 سال آپ کی عمر ہے, آپ یہ گاڈ گفٹڈ چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. ایک بیوی کے حقوق, ایک بیوی کا حق جو آپ نے ادا کرنا ہے, اور وہ آپ کے چند اس زبان کے اندر چھپے ہوئے چند الفاظ کے اندر ہے. با خدا آپ اور جگہ اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایک بیوی کو جو آپ کی تمام غلطیوں کو دیکھ کر, کھلی آنکھوں سے دیکھ کر معاف کر دیتی ہے. آپ فون پہ بہت ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, وہ سب دیکھ رہی ہے. آپ کی کمپلین سنتی ہے, وہ سب اگنور کرتی ہے. اس میں اس کا کیا سمجھتے ہیں, اس کا بڑا دل, بڑک پن نہیں. اس میں سب سے زیادہ چھپی ہوئی ہے آپ اس کے دل میں آپ کی محبت, کہ ایک دن ہوگا, اسے یہ امید ہے ایک دن ہوگا آپ ضرور پلٹ کے آئیں گے. یہ اس کو یہ امید ہوتی ہے. اور پھر اس کے پاؤں میں کچھ ایسی بیڑیاں ہوتی ہیں جو اس کو مجبور کر دیتی ہیں سیکریفائس کرنے کو. لیکن یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. محبت ہونا الگ ہے, لیکن وہ جو بیڑیاں ہیں نا, وہ بتاؤں گی کون کون سی ہیں. میرے والد صاحب کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, میرے بھائی کو شرمندگی ہوگی, میری بھابیاں ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ ساری بیڑیاں ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ 99 یعنی کہ 99% جب گھڑا یہاں بھر جاتا ہے نا, تو میں کہتی ہوں وہ بڑا تکلیف دے مرا ہے. پھر عورت وہ ساری بیڑیاں توڑ دیتی ہے. اس وقت سے ڈریں جب وہ ساری بیڑیاں توڑ دے گی, اس وقت سے ڈریں کہ وہ جب آپ کی محبت کا رپلائی کرنا چھوڑ دے گی. لیکن یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جس سے کہتے ہیں آسمان بھی لرز جاتا ہے, اور خدا کو وہ فعل سب سے برا لگتا ہے, وہ ہے ڈائیورس, طلاق. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. خدا کے لیے اللہ نے, جیسے آپ اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کر آنے والی ایک عورت, سارا مطلب کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک بڑا سارا گھر, بہن بھائی, چاچا ماما, بچپن سب چھوڑ کر وہ آپ کے گھر آ جاتی ہے ایک نئے خاندان میں. کبھی کبھی تو آپ سے بلڈ ریلیشن بھی نہیں ہوتا, تو وہ جب آپ کے خاندان میں آپ کے ساتھ وقت گزارتی ہے, تو اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں آپ ایک پل تو کہیں آئی لو یو, ایک پل تو کہیں کہ شکریہ, ایک پل تو کہیں آئی مس یو, ایک پل تو کہیں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو. لیٹس یہاں لیتے ہیں بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح, پھول کھلنے لگے, جگمگائے
फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी नाज़रीन, ऑफ कोर्स आप एवरी ट्यूसडे में जो हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट आपके साथ करती हूँ उसमें डिफरेंट अवेयरनेस भी आपको देती हूँ। और आजकल जिस तरह वेदर भी चेंज हो रहा है और साथ साथ में पहले ये तो बीमारियों की बात करती हूँ, लेकिन अब मैं ज़रा सा डिफरेंट अंदाज में प्रोग्राम कर रही हूँ। वो ये कि वो चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं या हमारे लिए फ़ायदेमंद कितनी हैं, उनके ऊपर डिस्कस करके आपकी बीमारियों का हम जिक्र करते हैं। आज हमारे साथ जो हमने प्रोडक्ट फ्रूट रखा है वो है अमरूद गावा। ये जो है ये इसके पत्ते और इसका जो है पल्प, इसके सीड और अमरूद खुद एक, क्योंकि तो अच्छा कुछ ऐसा भी होता है थोड़ा कच्चा, थोड़ा बहुत ज़्यादा पक जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को हम आज इस प्रोडक्ट पूरे अमरूद की जितने भी बेनिफिट्स हैं उसके जिक्र करेंगे। वो हमारे कौन से, मेरी नॉलेज में ऐसा आता है कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके आंतों को फ्लेक्सिबल करने के लिए बेहतरीन फ्रूट है। अब मज़ीद तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो हमारे साथ हमारे जो हर्बलिस्ट हमें बताएंगे। तो मैं मिलवाती हूँ हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और आज हमारे साथ आज जो हाँ, अमरूद अमरूद बिल्कुल रखा है। मौसम का फ्रूट है और बहुत अच्छा आपने ये डिसीजन लिया है कि अकॉर्डिंग टू वेदर आप उसी के फ्रूट्स का पर बात करती हैं और उसके बेनिफिट बताती हैं। जबरदस्त। और हमारे साथ होंगे इंटरनल यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल दोनों प्रॉपर तरीके से डिजीज को ब्रीफ करके और इस फ्रूट की अफादियत बताएंगे। वो हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहन आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मुस्तफ़ा भाई, ठीक है, मजे में। अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह मौसम का एहसान। बदल गया। बहुत ऐसे मौसम जो है वो बिल्कुल अनइवन सा हो गया ना। दिन में लेकिन गर्मी और खुशी हो रात रही है। में जो है वो कुछ खुनकी चल रही है। ठीक है, ऐसे में इसका जो इम्पैक्ट वो पड़ता है बच्चों को बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। बच्चों का जो है वो आए। सीना या नाक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती ऐसे ही है। जैसे मैंने कहा ना, हाँ। मौसम बदल गया, मौसम की तरह तुम भी बदल तो बदल मेरे भैया बदल दो। मौसम की तरह बदलना नहीं है बिल्कुल, आपने, बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह, वैसे ही इंशाल्लाह, करना। आपा ने जो एक कहका लगाया इतना प्यारा लगा। आपा सब समझती कि मैं मुस्तफ़ा भाई को तंग करती रहती हूँ। अच्छा मुस्तफ़ा, साथ साथ जब मैं इंट्रो करी थी तो आपा बहुत सारी अपनी यादों में खो गई और कहती हैं हाँ सभी ऐसा होता है। आपा वाकई में ऐसा होता है? बिल्कुल औरत के अंदर वो 100% सारी ऐसा होता है। खुसूसियत होती है, जो माँ बहन बेटी। खवातीन आप प्रोग्राम देख रही हैं, आप मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब भी मैं आपका इंट्रो सुनती हूँ बहुत हार्ट टचिंग होता है। अब आपने इसमें बहुत सी ऐसी बातें की जो खुद मुझ पर असरअंदाज हुई। मेरी ज़िंदगी उन्हीं यादों के सहारे, जो आपने कहा कि एक औरत अपने शौहर के साथ बैठी, अगर उसका शौहर किसी और औरत को देख रहा है, इसका मतलब है वो आधा उसका है और आधा किसी और की तरफ है। और ये कि एक बीवी में एक माँ का रूप भी होता है, ये हमेशा मेरे हस्बैंड यही अल्फाज कहा करते थे। और यानी अपनी बीवी को सराहना एक बहुत बड़ी पजीराई है, जिससे बीवी की सारी थकन, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो तो अपना मैका, भाई बहन, बचपन की यादें, अपना सब कुछ छोड़ के एक गैर के घर में आ गई, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो बिल्कुल थर्ड पर्सन है, लेकिन अपना तो सब कुछ छोड़ दिया ना उसने, उसके खातिर उस पर अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी। मर्द तो उसी जगह है ना, अपनी फैमिली में है, अपने मुकाम पर खड़ा है। एक औरत ने कुर्बानी दी है, और जब उसकी कुर्बानी रायगा जाती है, अगर उसको गलत शौहर मिल जाए तो आप वाकई एक औरत टूट फूट जाती है। हकीकत, और वो ऐसा नहज नहीं आना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना। वो अच्छा वो साथ मोहब्बत को भी वो कह रही थी कि पलट जाए, एक मुझे लगा। और सेकेंडली वो जो है ना सेक्रीफाइस इतना करी होती है बच्चों की वजह से, बहन भाइयों की इज्जत की वजह से, हर चीज़ उसकी एक रिस्पेक्ट रख के, जबकि शौहर इन तमाम हथकड़ियों से जकड़ों से बड़ी जमा होता है, उससे कोई फर्क नहीं होता। देन करना है तो करना है, नहीं तो नहीं, डजेंट मैटर। बिल्कुल, उसको ये फीलिंग नहीं आती। औरत शौहर के लिए, बच्चों के लिए, हाँ। घर के लिए सैकड़ों कुर्बानियां देती है। मर्द बेशक बराबर का हिस्सेदार है, वो कमाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली के अंदर बहुत ही इन टच रहते हैं, बहुत ही उनको क्लोज होते हैं अपने बच्चों से,
وہ ایک بہترین فیملی ہوتی ہے جس کا شوہر بھی بچوں کے ساتھ برابر کا ساتھ دے، ماں کے فکرات میں برابر کا شریک ہو، اور یہی نہ سمجھے کہ صرف میری ذمہ داری کمائی ہے. اور ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف کمائی ہے اور پوری ذمہ داری اپنی بیوی پر ڈال دیتے ہیں، وہ ایک عورت کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے. اچھا، کل ایک بڑی اچھی ایونٹ میں ہماری ویسے یہ بھی گفتگو کریں گے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ خوشیاں ہمارے چہرے کے ایکسپریشن کو، ہماری جوانی کو بڑھا دیتی ہیں. بالکل. کل ایک بات کہی کسی نے، میں نے کہا کہ عورت محبت، کہہ رہے نہیں، محبت نہیں مانگتی، وہ رسپیکٹ مانگتی ہے، اور اس عزت میں سب کچھ آ جاتا ہے. بالکل بالکل، محبت بھی آ جاتی ہے، کیئر بھی آ جاتی ہے، خیال بھی آ جاتا ہے. یہ سب کچھ کہتے ہیں عزت مانگتی ہے وہ آپ سے. بالکل. محبت وہ ریئل اپنے بچوں سے کرتی ہے. میں نے کہا نہیں، اپنے شوہر سے، اپنے جس کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، سب سے پہلے تو اولین اس کا شوہر ہے. اور ایک شوہر کی تعریف، شوہر کی پذیرائی، شوہر کی عزت اس کی عورت کی بڑھا دیتی ہے، تمام فکرات کو دور کر دیتی ہے، اور وہ ایک فریش ہو کر ایک نئے دن، ہر نئے دن ایک فریش عورت بن کے اٹھتی ہے اور دوبارہ سے اپنی نئی زندگی کا ہر روز آغاز کرتی ہے. کیا بات! اور ہم نے آغاز کر لیا ہے، کیونکہ آج ہم جس فروٹ پہ بات کریں وہ ہے امرود. اچھا جی، امرود میں کیڑا نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو بہت نقصان ہوگا. سیزن وائز فروٹ میں ان دنوں امرود کو میں بہت ساری ٹھیلوں پہ، بازاروں میں دیکھ رہی ہوں. سنڈے بازار چلے جائیں، کہیں پر بھی مالز میں چلے جائیں، لیکن امرود ایک گاڈ گفٹڈ یہ کہ گھروں میں بھی بہت آسان کراچی میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، امرود ملیر کا ہو یا کراچی کا ہو. اچھا، ہم ہمیشہ امرود کے ساتھ ایک لفظ جوڑتے ہیں، ملیر کا جام. یہ مجھے اب یہ جام اور امرود، یہ مجھے یہ پتہ نہیں کیا کنٹروورسی ہے، مجھے نہیں معلوم. لیکن ہم چلتے ذرا آپا کی طرف. آپا دین بریف امرود کے بینیفٹس، یا امرود کیا ہے یہ بتا دیکھیے، دیجیے. امرود جو ہے قدرت کی طرف سے ایک بہترین پھل ہے، جو خالق کائنات ہے اس نے ہر موسم میں ہماری جسم و جان کی بقا کے لیے وہی سبزیاں، وہی پھل، وہی فروٹ، وہی اناج پیدا کرتا ہے جو اس موسم کے لیے ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم انہی چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہماری جسم و جان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. اس موسم میں بے شمار فروٹ ہیں ہمارے پاس، جس میں سنگترا آنا شروع ہو گیا ہے، امرود ہے، کیلا تو الحمدللہ 12 مہینے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، انگور ہیں، انار ہیں. اس وقت موسم کی بے پناہ، اور سنگترا جو اس موسم کی پہچان ہے سردیوں میں. اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ امرود میں نے آپ کے پاس کاٹ کے رکھا ہوا ہے، اور یہ ہے ایک پکا ہوا امرود. ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ پک جاتا ہے تو وہ پیلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ پک جائے تو وہ گل جاتا ہے. اچھا. اس شکل سے لے کر اس شکل کا امرود جو پیلے پن تک ہو وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے بہت فوائد ہوتے ہیں. امرود کے پتوں سے لے کر، یہ پتے جو رکھے ہوئے ہیں، ان پتوں سے لے کر، اور اس کا چھلکے سے لے کر اس کا یہ پلپ، اور پلپ سے لے کر اس کا بیج، ہر چیز اپنی جگہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اب سردیوں کے آتے ہی جب سب سے پہلے تو اس کے جو فوائد میں شامل ہے، نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے یہ اکسیر ہے اس موسم میں، کیونکہ یہ سردی کا موسم ہوتا ہے. اس میں وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وٹامن سی کی بار بار جو ہم تنبیہ کرتے ہیں، ہر ڈاکٹر، ہربلسٹ اپنی جگہ پر، جو بڑے لوگ ہیں، نانی دادی ہماری، وہ لوگ سب وہ وٹامن سی کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس موسم کا فروٹ کھاؤ، دیکھو امرود میں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے یہ. تو دیکھیے، سردیوں کے آتے ہی سب سے زیادہ نزلہ، زکام اور کھانسی ہوتی ہے، تو اس میں ہم کیا پریفر کرتے ہیں کہ تم کینو کھاؤ. کینو میں ہم ایک دوسرے کو کہ کینو کھاؤ، اور کینو میں وٹامن سی ہے. کینو نسبتاً مہنگا ہے، اور امرود بہت سستا ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک امرود میں سنگترے سے یعنی کینو سے ڈبل وٹامن سی ہوتا ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. اس کے ساتھ ہی جب آپ کا نزلہ زکام ہو، پیٹ کے تمام امراض کے لیے، وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں، اگر وہ امرود کے موسم میں اپنا معمول بنا لیں کہ ایک امرود صبح اور ایک امرود شام کھا لیں، تو ان کا جو ڈپریشن ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا، طبیعت کا چڑچڑا پن کنٹرول میں آ میں یہ جائے کہوں گا. گی کہ آپ اس کو بالکل کنٹینیو رکھیں. یہ کیمرہ ہے، اور اس کے بعد جب آپ کی بات ختم ہو جائے تو مصطفیٰ بھائی آپ نے ٹیک اوور کرنا ہے. میں 1 منٹ، میرے ذرا سا تھوڑا سا پانی محسوس ہو رہا ہے گلے میں، میں ذرا پانی پینے جا رہی ہوں. تو آپ ذرا آپ یہ کیمرے سے بات کریں. جی. تو جناب، یہ امرود جو ہم نے کاٹ کے رکھا ہے، یہ پکا ہوا امرود ہے. اور پکے ہوئے امرود کو، ہمیشہ امرود کو جب آپ کھائیں
تو امرود کے اندر آپ کالی مرچ یا کالا نمک ضرور ایڈ کر لیجئے. امرود کے اندر پانی کا اللہ پاک نے بے تہا انٹیک رکھا ہے. اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہے. اس کو جب بھی کھائیں چھلکا بغیر اتارے کھائیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس کے پلپ کو کھائیں. اس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہے. اس میں وٹامن اے ہے, اس کے اندر پوٹیشیم ہے, اس کے اندر وٹامن سی کثرت کے ساتھ موجود ہے. اور چونکہ اس کی قیمت نسبتاً فروٹوں سے کم ہے, یہ نظام ہضم کو بہت زیادہ بہتر کر دیتا ہے. معدے کے اور آنتوں کے امراض میں بہت زیادہ مفید ہے. لیکن ایک بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی کوانٹٹی میں بہت ہی اعتدال سے کام لینا چاہیے. یعنی بہت زیادہ ایک ساتھ نہ کھائیں. اگر بہت آپ لوگ کریزی ہیں, کوئی کسی کو امرود بہت زیادہ پسند ہے, تو ایک پاؤ سے زیادہ یعنی تین امرود سے زیادہ ایک وقت میں نہ لیں, کیونکہ بہت زیادہ اس کا استعمال جو اعتدال میں اس کا استعمال پیٹ کے تمام امراض کے لیے مفید ہے, لیکن زیادہ استعمال آپ کو پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا. اس کو زیادہ کھانے سے پیٹ میں درد بھی آپ کے ہو سکتا ہے. یہ قبض کشا ہے, یعنی قبض کو توڑتا ہے کیونکہ فائبر بہت زیادہ ہے, لیکن بہت زیادہ کھا لینے سے پیٹ کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں اور اس دور سے گزر رہی ہیں, ان کے لیے یہ بہت ہی بینیفیشل فروٹ ہے. اور ایسی خواتین کو اس فروٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وہ نہ صرف یہ کہ ان کے چڑچڑاہٹ کو ختم کرتا ہے, بلکہ ان کو اندر اگر قے اور متلی کی پرابلم ہے, بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے اور جسم میں بہت ہی یعنی لتھارجک محسوس کرتی ہیں, ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ پریگننسی کے دوران بہت زیادہ, جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہ لیں, ایک وقت میں 2 امرود لے لیں اور کالی مرچ اور نمک کے بغیر نہ کھائیں. اور اگر ہو سکے تو اس کے اوپر آپ کالا نمک بھی چھڑک لیں تو بہت ہی فائدہ مند ہو جائے گا. اس کو بغیر کالی مرچ اور نمک کے نہ کھائیں, وہ اتنا زیادہ مفید نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پریگننسی میں خواتین کے لیے فائدہ مند ہے, بلکہ آپ کے شکم میں جو اولاد ہے اس کے بھی تمام اعضاء کو یہ میچیور کرتا ہے. اور اللہ کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے. جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں, جو لوگ آپ کا ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں, چڑچڑاہٹ کا شکار ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور یہ تو ہو گئی اندرونی بات. اس کے علاوہ اسکن کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. وہ لوگ جن کی اسکن پر بہت زیادہ جھریاں آنا شروع ہو گئی ہیں, وقت سے پہلے بڑھاپا آنا شروع ہو گیا ہے, ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. وہ اس کا استعمال کریں کھانے میں. اس کے ساتھ ہی اب جو اس کا چھلکا ہے, اس کے بیج ہیں, وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ مصطفیٰ انیس صاحب آپ سے سیر حاصل گفتگو کریں اور اس بہترین اور فائدہ مند فروٹ کے آپ کو خواص بتا سکیں, اس کا استعمال بتا سکیں, اور استعمال میں کس کوانٹٹی کو ملحوظ نظر رکھنا ہے وہ بتا سکیں. بتائیے مصطفیٰ صاحب. امرود اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, لیکن امرود کو امراض کا بادشاہ کہا جاتا ہے, کیونکہ آم کے اندر اللہ کے حکم سے ساری وہ نعمتیں ہیں جو جسم کی ساری پرابلمس کو ختم کرتی ہیں, اور امرود کے اندر وہ ساری خصوصیات ہیں جو سر سے لے کر پیر تک خون میں جتنے بھی امراض ہیں ان کو ختم کرتی ہے. امرود جو ہے یہ نارملی طور پر اس کی جو کاشت ہے یہ شروع ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ سے. ساؤتھ افریقہ کا ایک گاؤں ہے, اس کا نام میں بھول گیا, لیکن ایک کیپ ٹاؤن علاقہ ہے, وہاں پر اس کی کاشت شروع ہوتی ہے. وہاں سے پھر یہ ہمارے پاکستان میں ہوا اور پھر دنیا میں جانا شروع ہو گیا. ویسے تو امرود دنیا میں آتا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ مشہور امرود ہیں وہ ہمارے سندھ کے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے ملیر کا, لیکن وہ ملیر کا نہیں ہے, وہ سندھ کا ہے, جس میں لاڑکانہ اور میرپور خاص ہے. ان 2 علاقوں کا جو امرود ہے یہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور اس کی بڑی افادیت ہے. اب بات کرتے ہیں اس کے خواص کی. یہ امرود جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اس کے اندر کیلشیم بھی ہے, اس میں فائبر بھی ہے, اس میں آئرن بھی ہے, اس میں میگنیشیم بھی ہے, اور اس میں پوٹیشیم بھی ہے. مطلب اس کے وہ ساری خصوصیات ہیں جو آپ کے برین کے لیے, آپ کی آنکھوں کے لیے, آپ کے دل کے لیے, آپ کے جگر کے لیے, آپ کے مثانے کے لیے, آپ کے گردے کے لیے, آپ کی انتڑیوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے.
اس کے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہے، جن لوگوں کی دن بدن بینائی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کو آپ اندھا پن بھی کہہ سکتے ہیں، موتیا بھی کہہ سکتے ہیں، دن بدن جو ہے وہ بینائی کا کمزور ہو جانا، جالا آ جانا، ککڑے آ جانا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا، آنکھوں میں درد، چبھن رہنا، تو جو لوگ اللہ کے حکم سے اس مرض مبتلا ہیں، اگر وہ اس کا استعمال شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بینائی وہیں رک جائے گی، ختم نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا، جن لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے کوئی ٹیومر ہونے کا خدشات ہیں یا ٹیومر ہو گیا ہے، ٹیومر سے مراد کینسر ہے، تو اس کو استعمال کرنے سے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹیومرز کے سیل رک جائیں گے، ڈی ایکٹیو نہیں ہوں گے لیکن وہیں رک جائیں گے، اور جن لوگوں کو ہونے کا خطرہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہیں پر ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ بھائی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اس پاکستان میں، یا چونکہ ہم جو ہے وہ جنک فوڈ کے عادی ہو گئے ہیں اور سونے اور جاگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کھانے پینے پہ اعتدال نہیں رہتا، مطلب یا تو بہت لوگ بہت کھاتے یا بالکل نہیں کھاتے۔ تو جو لوگ اگر امرود کے کھانے کا استعمال شروع کر دیں گے تو ان لوگوں کا ایک ڈائٹ پلان بننا شروع ہو جائے گا، ایک روٹین بننا شروع ہو جائے گا، کھانے پہ اعتدال آنا شروع ہو جائے گا، بے وقت کی بھوک ختم ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ مینٹین رہے گا۔ جن لوگوں کو اپنا ویٹ لاس کرنا ہے تو وہ دن کے کسی بھی میل کے اندر اس کو اپنی غذا بنا لیں، صبح ناشتے میں کھا لیں، دوپہر کھانے میں کھا لیں، رات کھانے میں کھا لیں، اور اس کی جو مقدار ہے وہ 3 سے 5، اگر چھوٹے دانے ہیں تو 3 کھائیے، بڑے دانے ہیں تو 5 کھائیے، تو ان 3 سے 5 دانوں کے اندر ہی آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی ویٹ کو بڑھنے سے روکے گا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ امرود کو بیج کے بغیر کھائے جائے، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو بیج کے بغیر کھائیں، لیکن جو اس کی افادیت ہے وہ ساری کی ساری اس کے بیجوں میں ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر ایک مثال بھی ہے، اگر امرود کے اندر یہ بیج نہ ہوتے تو اس سے بڑا زہر دنیا میں کوئی نہ ہوتا، اگر نیمبو کے اندر یہ بیج نہ ہوتے تو یہ آب شفا ہوتا، تو اس کی وجہ سے جو لوگ اس کے بیج نکال دیتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھایا ہے، اس کے فائدے، اس کے وائٹامنز، اس کے منرلز آپ کو نہیں مل اچھا، پائے۔ یہ بیج جو آپ نے کہے سیڈ، اس کو کنٹینیو کیجیے گا گفتگو کو، سوری، ایک ہوتا ہے سیڈ کو چبا لینا، ایک سیڈ ضرورت ہے کچھ لوگ نہیں چبا پائے تو نگل لے، تو مطلب کھانا ضروری، یہ ذرا سا کلیئر کر دیجیے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، دیکھیں اس کے جو بیج ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ٹوٹ ہی نہ پائیں، اچھا، لیکن جن کے دانت نہ ہو تو ان سے obvious بات نہیں ٹوٹیں گے۔ اچھا دیکھیں، اب اگر اس پہ 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ اگر اس کے بیج کو ایسے ہی نگل جاتا ہے تو یہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت فائدہ، ٹھیک ہے، اس کو چبا کر کھائیں گے تو یہ آنتوں کے اندر جن لوگوں کا پیٹ ڈسٹرب رہتا ہے، موشنز کا مسئلہ رہتا ہے، آسال کا مسئلہ رہتا ہے، تو جن لوگوں کو موشنز آتے ہیں یا پیٹ خراب رہتا ہے، وہ چبا کر کھائیں گے تو اس کو ٹھیک کرے گا۔ جن لوگوں کو ڈائر میں قبض رہتا ہے وہ اگر اس کے بیج ڈائریکٹ کھائیں گے تو یہ آنتوں پر پریشر لے کر آئے گا، جس سے ان کا وہ قبض ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ کہ بھائی اس کو جس طرح مرضی کھائیں، آپ کو اس کے وہی بینیفٹس ملیں گے، اور کچھ لوگ اس کو کھاتے ہیں چھلکوں کے بغیر، اس کے چھلکے کے اندر وائٹامن سی، وائٹامن اے بہت زیادہ ہے۔ اوکے، جن لوگوں کے منہ میں چھالے رہتے ہیں، معدے میں زخم رہتے ہیں، جس کو ایچ پائلی کہا جاتا ہے، اگر وہ اس کو بیج سمیت یا چھلکے کے بغیر کھائیں گے تو وہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس کا جو چھلکا ہے وہ تھوڑا ترش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پلپ میٹھا ہے لیکن جو چھلکا ہے ترش ہوتا ہے، تو اس ترشیت کی وجہ سے وہ سمجھ لیجیے وہ ایک مرہم ہے، جب وہ اندر جائے گا تو جہاں جہاں پہ زخم ہو رہے ہیں، جہاں جہاں باڈی میں کٹس پڑے ہوئے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہیل کرے گا، ہیل کرے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو اس کی کاشت ہے یہ پورے سال میں اگست اور ستمبر ان 2 مہینے میں اس کی کاشت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کا ایسا واحد پھل ہے جو سال میں 2 بار پھل دیتا ہے، واہ، مطلب ہر پھل جو ہے وہ سال میں 1 بار آتا ہے، سوائے کیلے کے وہ پورا سال آتا ہے، لیکن یہ سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ پھل دیتا ہے، اور گرمیوں بھی آتا ہے، سردیوں بھی آتا ہے، لیکن جو سردیوں میں آتا ہے اس میں
थोड़ी सी जो आप देखें तुलसपन ज़्यादा होता है, सही। इसमें थोड़ा सा उसका टेस्ट फिकास में ज़्यादा होता है, और जो गर्मियों में आता है उसमें मिठास ज़्यादा होती है। हाँ, तो सही। ये भी एक अलग क्वालिटी है, वाह। क्योंकि सर्दियों में इस पे जो वो कीड़े हैं वो कम पड़ते हैं, गर्मियों में ज़्यादा पड़ते हैं। जो देख गर्मियों में ये पकता है गर्मी की वजह से, और सर्दियों में ये पकता है भाप की वजह से या ड्राइनेस की वजह से। तो ये भी अल्लाह की ऐसी नेमत है कि गर्मियों में ये सड़ता नहीं है, सॉरी सड़ जाता है, लेकिन सर्दियों में ये सड़ता नहीं है। अच्छा, उसके बाद जिन लोगों को अल्लाह ना करे अमराज क़ल्ब है, जिन लोगों को आप दिल का कोई अमराज है, या बहुत ज़्यादा जो है उनका सांस फूलता है, या घबराहट जैसा इम्पैक्ट रहता है, तो वो इसके पत्तों का कावा पिए। अच्छा। इसके पत्तों का कावा पीने से, लेकिन इसमें एक और देखें, इसको पकाते नहीं है चाय की तरह, इसको जो है वो धीमी आंच के ऊपर 8-10 पत्ते लें और थोड़े से पानी के अंदर इसको नीचे चूल्हा जला के छोड़ दें, हल्की आंच के ऊपर। हरे पत्तों की बात करें, हाँ जी। ओके, ड्राई नहीं कर रहे, ठीक है। इसको ड्राई नहीं करना है, ऐसे डाल ग्रीन, दिए ग्रीन। जाएं। इसको प्रॉपरली तौर पर जिस तरह चाय पकती है ना, उस तरह हाँ, पकाना नहीं है, सिर्फ अच्छा। इसको उबालना है। ओके। जब ये उबलेगा तो इसके सारे के सारे विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब के सब उस पत्तों में जाएंगे। तो जिन लोगों को अल्लाह ना करे अपनी शुगर पे कंट्रोल नहीं रहता है, अरे वाह, ये शुगर के ये जबरदस्त। मरीजों का हतमी इलाज है। जिन लोगों के जिस्म पे वरम या सूजन बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों के पेट में कीड़े रहते हैं, या रात को वो अपने दांत बजाते हैं, या अमूमी तौर पर उनका पेट बिल्कुल ही जो है वो सख्त हो जाता है, या जिस्म में दर्द रहता है, तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वाह। तीसरी बात ये कि नॉर्मली तौर पर जो बच्चे जो भूख प्यास नहीं लगती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चौथा, भाई आजकल जो है बुखार चल रहा है, ये हर किस्म के बुखार को जिस्म से उतारने में बहुत ही ज़्यादा मददगार रहता है। तो अल्लाह के हुक्म से ये अल्लाह की ऐसी नेमत है जो इस मौसम के एतबार से, सर्दियों के एतबार से ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि सर्दियों में बॉडी में ड्राइनेस के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, और जिन लोगों के नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं, अच्छा। क्योंकि बच्चे जो है वो नाखून खाते रहते हैं, तो नाखूनों की वजह से उनके कीड़ों नाखूनों फंग पड़ जाती है। तो अगर इसी के जो पानी है इसको नाखूनों से उससे धोया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो बच्चों के नाखून बहुत कम बढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे वो नाखून भी बढ़ना शुरू हो जाए। वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। यानी कि इतने सारे बेनिफिट्स, अल्लाह की ये नेमत, और इतनी महंगी भी नहीं है कि हम लोग खरीद ना सके। लेकिन मैंने देखा है हर मौसम में और हर फ्रूट की बड़ी ही अफादियत है। बस इनटेक करने का एक तरीका होना चाहिए, हमें खाने का मालूम होना चाहिए कि कौन से लोग इसको किस तरीके से। कुछ लोग होता है कि सीज़न में फ्रूट आता है, पूरा मतलब सीज़न गुजर जाता है, खाते ही नहीं है, परवाह ही नहीं करते। लेकिन इसको हम डिफरेंट अंदाज में फ्रूट चाट में खा लेते हैं, और वैसे भी खा सकते हैं। और वैसे भी जब आपने देखा होगा ठेले वाले काट के उसमें मसाला लगा के खिलाते हैं, बहुत मज़ा आता है। हमने बचपन में ये सारी चीज़ें एक एंजॉयमेंट में खाई, हमें उसकी बेनिफिट्स नहीं मालूम थे। लेकिन अब हमारी बॉडी की नीड है, अब हमें पता चले कि इसकी ज़रूरत कितनी है, और हमें इसे खाना चाहिए। हर सीज़न वाइज फ्रूट का इस्तेमाल किया करें। मैं आपा की तरफ चलती हूँ जी। आपा, जिस तरह आपने कहा कि इसको क्या जूस फॉर्म में हम इनटेक कर सकते हैं? नहीं, इसका जूस अव्वल तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये हार्ड फॉर्म में ठीक होता है। लेकिन जैसे खांसी, मैंने आपको बताया कि खांसी का इससे बेहतरीन इलाज आज तक कोई नहीं हुआ। और चूंकि सर्दियाँ आते ही नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो जाती है, और ऐसी खांसी जिसे बाज़ औक़ात हम मियादी खांसी, काली खांसी भी कहते हैं, उसका एक बेहतरीन इलाज ये है कि एक कच्चा सा अमरूद ले लें। ठीक है, इसका पत्ता अलहदा कर दें। ये कच्चे अमरूद को बीच में से आप 2 टुकड़े कर लीजिए, काट लें, जिस तरह के हमने ये काट के रखा है, 2 टुकड़े कर लें, और इसमें नमक भर दें दोनों साइड पर। इस वाले हिस्से पर भी, यानी इस हिस्से पर भी नमक डाल दें अच्छी तरह, और इस हिस्से पर भी नमक डाल दें। नमक डालने के बाद आप इसको बिल्कुल इसी तरह जिस ये पोजीशन में था ऐसे बंद कर दें, और ऊपर से कोई धागा लपेट दें, या आप इसके अंदर स्टिक लगा दें, जो हम टूथपिक एक लगा दें, और उसको आप या तो ओवन में रख दीजिए। आपके पास अगर ओवन है तो ओवन में रख दें, वरना जिस तरह हम डबल बॉईल करते हैं ना, बॉयलर में डालकर के पानी रखें एक पैन में, ऊपर छन्नी रख दें और ऊपर से ढकना ढक दें। तो ये उस भाप से जब नरम पड़ जाएगा, तो उसके बाद इसको आप निकाल लें, चूल्हा बंद कर दें, और जब ये खाने के काबिल हो जाए नीम गरम सा, तो आप अपने बच्चे को या खुद जो आपके घर में बहुत ज़्यादा खांसी का मरीज़ है, उसको ये आप खिला दीजिए।
اللہ کے فضل سے اس کی کھانسی 3 دن میں اللہ کے فضل سے اس کی کھانسی اتنی کم ہو جائے گی زبردست ہوم کہ ریمیڈی. مہنگے سے مہنگے علاج بھی اس کے لیے جو کارگر نہیں ہوئے تھے امرود کے اس طرح کے استعمال سے فائدہ مند ہو جائیں گے. اب ایسے لوگ جن کے منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے. اچھا بدبو آتی ہے، بدبو آنے کا ایک سبب ہے پائریا. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بدبو بلا وجہ نہیں ہے. آپ کے جو گمز ہیں، آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ کمزور ہیں، اس میں انفیکشن ہے. دراصل پرابلم آپ کے مسوڑوں کی ہے، آپ کے دانتوں کی نہیں ہے. اوکے. تو آپ اس کے لیے یہ جو چھلکے ہیں ہمارے پاس، ابھی آپ کو مصطفیٰ نے بتایا کہ جو ایسے مریض ہیں جن کو ایکسٹریکٹ چاہیے کہ بہت ساری بیماریوں کے لیے کہ اس کو آپ دھیمی آنچ پہ رکھ دیں، اس کا ایکسٹریکٹ مل جائے گا آپ کو، اور وہ ہرے پتے ہوں. اور جن لوگوں کے منہ کا پرابلم ہے وہ 1.5 گلاس پانی میں یہ سوکھے پتے لے لیں، 10-12 اس کو ابالیں، بہت ابالیں کہ 1 کپ رہ جائے. 1 کپ جب رہ جائے تو اس کو چھان لیں اور نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے منہ کے غرارے کریں. یہ جو غرارے ہیں منہ کی بدبو کے لیے ہیں اور دراصل آپ کے گمز کی مضبوطی کے لیے ہیں، ان کے انفیکشن کے لیے ہیں، ان کے جراثیم کو مارنے کے لیے ہیں، آپ کے مسوڑوں کی مضبوطی کے لیے ہے. کیونکہ جن لوگوں کے مسوڑوں کا پرابلم ہوتا ہے انہی لوگوں کے دانت بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، انہی کے منہ سے اسمیل آتی ہے، انہی کے منہ سے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے. تو یہ پائریا کا بہترین علاج ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امرود کے جو بینیفٹ مصطفیٰ نے بتائے اس میں ایک اور بینیفٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بواسیر کے مرض میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. لیکن بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی کوانٹٹی کو آپ ملحوظ نظر رکھیں، بہت سارا ایک ٹائم میں نہ کھائیں. وہ آپ کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا مرتکب ہو جائے گا. جی. اور دوسری یہ کہ اس کو کھانے سے اس کے ٹائمنگ ویسے کس ٹائم رات کو کھا لینا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ والا فروٹ رات کو نہیں کھاتے، ہضم دیر سے ہوتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اس کا بہترین ٹائم ہے 11 بجے کا، یعنی جو برنچ کا ٹائم ہوتا ہے، اور بہترین ٹائم ہے دوپہر کے کھانے کے بعد. بہترین جو ٹائم ہے اثر سے سورج غروب ہونے سے، کیونکہ یہ چیزیں ذرا دیر سے ہضم ہوتی ہے اور بہت جلدی آپ کے جسم و جان کا حصہ نہیں بنتی اور بہت زیادہ جزو بدن جلدی نہیں ہوتی ہیں. اس کو ہضم ہونے کے لیے بھی ٹائم، اسی لیے کیونکہ یہ ہضم ہونے میں ٹائم لیتی ہے، اسی لیے وزن کم کرنے میں بھی اس کا بہت زیادہ مؤثر کردار ہے کہ جو لوگ امرود کا استعمال بطور ڈائٹ پلان استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اوکے. اچھا یہ کہ امرود دوسری چیزوں کو ہضم کر دیتا ہے، اس کو ہضم کرنے میں دے. کسی نے کہا مولی بڑے فائدے مند ہے، مولی کو ہضم کرنے کے لیے اس کے پتوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ حساب ہے. کچھ فروٹ نہیں، اس میں آپ نے جو بتایا کہ فروٹ جو ہے، امرود جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لے گا آپ کو اس کو مطلب اسٹمک میں جو ہے ہضم ہونے میں، کیا کہیں گے، ڈیزولو ہونے میں، باڈی کو لگنے میں. لیٹس سی. اچھا آپ پتوں کی بھی افادیت بتائی، اس کے کیوا استعمال کر سکتے ہیں. گھر میں ضرور لگائیں بھائی، اگر کس کا گارڈن وغیرہ ہے یا کوئی سسٹم ہے تو ضرور امرود لگائیں. یہ اتنی پلیس، اس کا بہت بڑا تنا نہیں ہوتا ہے، اس کا اتنا ڈنڈل بہت ہے، میرے خیال میں اتنا ہوتا ہے. بہت زیادہ چھوٹی سی جگہ پہ برانچز بہت اس کی اچھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اور جو تنا ہے وہ موٹا نہیں ہوتا کہ بہت موٹا، بالکل چھوٹا اس کا پتلا تنا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے بہت اچھا. ریڈ امرود جو ہے وہ خون بنانے کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے. جو لال رنگ کا امرود ہوتا ہے، بہت سارے امرودوں میں سے ایک امرود نکلتا ہے، لیکن وہ لال والا امرود جو ہے وہ خون بنانے کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے. وہ لوگ جن کے جسم میں خون کی کمی ہے وہ اس کو استعمال کریں. لیکن وہی میں نے کہا کہ 11 بجے اور دوپہر کے کھانے کے بعد. کچا امرود جو ہوتا ہے اس کے کیا کوئی بینیفٹس ہوتے ہیں؟ کچھ کچے امرود جیسے ٹائپ کے ہوتے ہیں. کچے امرود جو ہوتے ہیں وہ دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں. اس کو ایسے ڈائریکٹ کھانے میں مزے کے لیے تو ینگسٹرز کھا سکتے ہیں کہ مطلب اس کا کوئی نہ میٹھا ہوتا ہے نہ پھیکا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ کچے امرود بڑے پسند کرتے ہیں. کچے امرود پسند کرتے ہیں، پکے پسند نہیں کرتے. میرا بیٹا بھی کچے ہی امرود کھاتا ہے، لیکن اس کا کھانے میں ایسا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو کٹ کر کے کھانے میں مزہ آتا ہے. پکا ہوا امرود اور درمیانی پکا ہوا امرود جو ہرے سے پیلا ہو وہ فائدہ مند ہے. اور بہت زیادہ گلاوٹ پہ جو امرود آ جاتا ہے، اور جیسا کہ میرے بیٹے نے بتایا کہ اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو بہت دیکھ بھال کے کھانا چاہیے. جو بہت پکا ہوا امرود ہے اس کو بہت دیکھ کر کھانا چاہیے، کیونکہ یہ کیسا پھل ہے، اس میں کیڑا بہت جلدی ہو جاتا ہے. اور گرمی کے امرود بہت میٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کیڑا
جلدی سے اس کے اندر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. شوگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور بواسیر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے امرود. بواسیر کے لیے. ہاں اوکے، جن بواسیر کو چاہے constipation- خونی ہو چاہے اچھا، بادی ہو، دونوں بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور وہ لوگ جن کو بستر پہ سونے سے پہلے یا سوتے وقت بہت ہی بے چینی کی شکایت ہے کہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند ڈسٹرب رہتی ہے، یا تو ڈپریشن ہوتا ہے یا کوئی سوچ ان کے دل و دماغ پر سوار ہوتی ہے، تو وہ عصر کے وقت امرود کے پکے ہوئے امرودوں کی، جیسے پیلے والے امرودوں کی چاٹ بنا کر اس پہ نمک، کالی مرچ اور ذرا سا کالا نمک ملا کر اور کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جسم کی جو بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، وہ کنٹرول ہوگی. سر کچھ بھی کریں نمک ضرور لگائیں پلیز. جی. نمک لگا کے زخموں پہ نمک چھڑکتے نا، زخموں پہ یہ نمک ضرور لگائیں. ایسا آپ کی بیماری پہ نمک چھڑکا اور بیماری ختم ہو گئی. عجیب لاسٹ کوئی میسج اس کا، مطلب امرود سے ریلیونٹ کچھ بات رہ گئے وہ بتائیں. اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کبھی جو ہے وہ بالکل ہی سیب کی طرح ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ تھوڑا پھیپڑوں کی طرح ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا ایک بہت بہترین نتائج ہے یا ایک بہترین علاج ہے وہ گردوں کے لیے. جن لوگوں کی اللہ نہ کرے گردوں میں یا پھیپڑوں میں رسولی یا ورم پیدا ہو گیا ہے تو وہ رات کو سونے سے پہلے ایک امرود کو اوپر سے تھوڑا سا کاٹیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون میٹھا سوڈا بھریں، ٹھیک ہے، اور ڈھک دیں، اور صبح نہار منہ یہ امرود کھائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اللہ کے حکم سے وہ پتھریاں ان کی نکلنا شروع ہو جائیں گی جو ان کے پھیپڑے پمپ نہیں کر پاتے ہیں. کیونکہ آج کل پھیپڑوں کا کینسر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. چونکہ سگریٹ کی وجہ سے ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے ہے، الٹا سونے کی وجہ سے ہے، باڈی میں تیل نہ لگانے کی وجہ سے ہے، عمومی طور بے وقت کھانے کی وجہ سے ہے. عمومی طور پر دیکھا جائے تو دیکھیں ہمارے ہاں ایک بڑا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بھائی مغرب کے بعد باغات میں یا درختوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، تو ہم بیٹھتے ہی درختوں کے پاس ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے جب وہاں بیٹھتے ہیں تو ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول نیچے آ جاتا ہے اور جو آکسیجن لیول ہے وہ اوپر بڑھ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھیپڑوں میں بہت زور پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ یہ پھیپڑوں کینسر پیدا ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جن لوگوں کا مسئلہ ہے وہ صبح نہار منہ یہ ایک امرود کھائیں اس طرح سے میٹھا سوڈا ڈال کر. اور جن لوگوں کو ویٹ لاس کرنا ہے وہ کھانے سے پہلے کھائیں. جن لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے دماغی فکشنز کا، مطلب جس کو آپ ٹینشن کہہ سکتے ہیں، ڈسپریشن کہہ سکتے ہیں، وسوسے کہہ سکتے ہیں، خیالات کہہ سکتے ہیں، دماغ کے اندر کوئی سست کہہ سکتے ہیں، تو وہ دوپہر کے کھانے کے درمیان میں اس کو ایز اے چاٹ اور اس کی چٹنی بنا کے کھائیں انشاءاللہ تعالیٰ، بہت فائدہ مند ہے. اور جن لوگوں کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے پائلز کا یا کوئی مسئلہ ہے لیور کا یا کانسٹیپیشن کا، تو وہ ہر کھانے کے بعد اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی وہ سارے امراض سے بچا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسے کہا جاتا ہے نا این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے، تو اسی طریقے سے روزانہ کم سے کم جو ہے وہ 3 امرود کھائیے. دیکھیے وہ ڈاکٹر کو بھگاتا ہے اور یہ سارے کے سارے ٹیومر سیلز کو، کینسر سیلز کو، انفیکشنز کو، بخارات کو، اللہ نہ کرے جو ہے وہ باڈی میں خون میں کوئی انفیکشن ہے، ان سب چیزوں کو، ٹونسلز کے لیے، آنکھوں کے لیے، بالوں کے لیے. اور جن لوگوں کی جو ہے نا وہ کان وقت سے پہلے خراب ہو رہے ہیں یا کانوں کے پردوں کے اوپر بلغم پیدا ہو گیا ہے یا بلاک ہو رہے ہیں، پس پڑ گئی ہے، تو وہ لوگ اس کے پتوں کا کاوا پئیں اور کوشش کریں کہ اس کے جو پتے ہیں جب کاوا بن جائے تو اس میں تھوڑا سا لہسن کا عرق، تھوڑا سا ادرک کا عرق اور تھوڑا سا زیتون تیل مکس کر کے دونوں قطرے دونوں کان میں ڈالیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں کے وقت سے پہلے کان خراب ہو گئے ہیں یا سماعت کم ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ بینیفیشل رہ پائے گا. یعنی کہ تھائرائڈ کے لیے بھی بہت اچھا، اپنے کا گلے وغیرہ کے لیے، گلے کے غدود، کے لیے تھائرائڈ ایک الگ چیز ہے، ٹونسلز کے لیے بہت فائدہ، ٹونسلز کے لیے جن کے اکثر گلے میں
درد ہو ریش جاتا ہے، نگلنے یا میں گلے مسئلہ میں، ہو بالکل جاتا ہے، بالکل یا انفیکشن لائک خشک کھانسی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ زبردست، بہت زبردست ماشاء اللہ آپا نے بھی اور حکیم مصطفیٰ صاحب ہمیشہ کی طرح جب بھی آتے ہیں میری نالج میں تو بہت اضافہ۔ ایک بات جی بتاؤں آپ، کہ منہ کی بدبو سے، اب یہ تو ایک پائریا ہے، اس کا ایک علیحدہ جی پرابلم جی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سیلڈ یعنی پیاز کا بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، اور ہمیں کسی تقریب میں جانا ہے، پیاز کی بدبو آپ کو پتہ ہے ختم نہیں ہوتی، یا کوئی ایسی چیز کھا لی، پان کھا لیا، تمباکو والا پان ہے، سگریٹ ہے، بچے ہیں، میاں ہیں، گھر جا رہے ہیں، بیوی کو پسند نہیں، گھر والوں کو، تو آپ یہ چیزیں اگر آپ کے منہ سے آپ کو بدبو فیل ہو رہی ہے، پیاز کی ہو رہی ہے، سگریٹ کی ہو رہی ہے، پان کی ہو رہی ہے، صحیح کسی کہہ رہے بھی ہیں، ایسا چیز کی، ہوتا ہے۔ تو آپ جو یہ تازہ نرم پتے ہیں اس کے، یہ چبا لیں، ایک پتا چبا یعنی کہ لیں، وہ جو کونپلیں جو تازی نہیں نہیں نکلی نہیں تھی نہیں، یہ جو کہ نہیں، پتا ہے نا ٹھیک ہے، ایک، یہ چبا کے اچھا اور اس کو تھوک دیں یا ٹھیک ہے، منہ میں رکھیں، یا اس کو نگل انٹیک لیں۔ کر لیں، نگل لیں، آپ کے منہ کی بدبو فوری طور پہ ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ واو زبردست، واو آپا زبردست۔ بچے سگریٹ پینے کے بہت آتی ہیں، گھر جاتے ہیں پتہ اماں تو سونگے گی، ہاں اچھا یہ ان کا ہے۔ آپا کیا کر رہی ہے، کہاں سے کہاں لے گئی ہے آپ نے، تو سیف سائڈ دے صحیح رہی بات ہے نا بچوں کہ کو۔ نہیں، میں کہہ رہی ہوں بہرحال ایک بری چیز ہے نا، ہم کو مطلب پتا ہے اب کہ جیب سے ہم بری تمباکو کی چیز پی پھکی رہے ہیں۔ نہیں نکلے گی بلکہ امرود کے پتوں کی پھکی کی چباتے ہوئے۔ ولو۔ نہیں نہیں، ایک دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کے منہ سے بڑی اسمیل آتی ہے، بہت برا سا امپیکٹ پڑتا ہے، یہ تو ایک الگ ہے، ہم لوگ ہنسی مذاق کریں، لیکن بیسکلی آپ کے ماؤتھ کے مسوڑوں میں، جیسے آپ نے کہا دانتوں میں نہیں، آپ کے مسوڑوں میں۔ مسوڑے کی پرابلم ہے، جی جی، اسے دانت گرنے لگتے ہیں وقت سے پہلے، بدبودار ہو جاتا ہے منہ، بلڈ آتا ہے، آپ کی پرسنالٹی بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور ایسی بچے، ایسی خواتین، ایسے مرد حضرات احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے آنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ تو صحیح اللہ کا یہ کرم ہوا کہ کرونا نے ہمیں ماسک پہننا سکھا دیا، اس سے بہت ساری پرابلمز کنٹرول ہو گئی ہیں، ہاں یہ احتیاطی ہاں، اسے کہتے ہیں، ورنہ کچھ precaution لوگوں ہو۔ کی اسمیل ایسی ہوتی ہے کہ آپ فیس ٹو فیس ان سے بات نہیں کر سکتے۔ اچھا بیسکلی وہ اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں بھی بات کریں گے، ضروری نہیں، لیکن بیسکلی ماؤتھ میں تو آتی ہے، لیکن جو آپ کے معدے کی جو ہے وہ آپ کی پرابلمز ہیں جس کو آپ لاپرواہی کرتے جا رہے ہیں تو وہ بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی، وہ بہت بڑھ بیسکلی گئی اس ہے، کی اسمیل پھر آپ کے سارا یہ منہ جنک تک۔ فوڈ، سب ہاں کچھ جنک فوڈ کا شاخسانہ ہے۔ اب ہم لوگ اب نہیں بیک ہو سکتے، بہت مشکل ہے، انوائرمنٹ اسموک دے کے، میں کل انوائرمنٹ پہ پروگرام کر رہی تھی، اور مصطفیٰ بھائی یقین کریں ایک وقت ہوگا کراچی میں آپ باہر نکلو گے، یہ تو کرونا سے ہم نے ماسک پہنا تھا، ایک وقت ہوگا ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ایک ماسک دلا کے صحیح بھیجا بات، کریں گے، بالکل۔ تو نہ انوائرمنٹ اچھی، پولوشن زیادہ ہے، ہاں، ہر درخت پرسن کے پاس لگانے گاڑی، چاہیے، درخت ہے ہی نہیں، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہمارے خود محلے سے اتنے درخت کٹ رہے ہیں، توبہ توبہ۔ ہاں ہاں، یہ نا پلانٹیشن لگانے کے بجائے وہ درخت کاٹنے پہ وہ زور لکڑی لگا۔ کی وجہ سے پرانے ہو گئے تو اس کی لکڑی استعمال ہوگی، گھر والوں کو پیسے دے کر۔ اے ہائے اللہ، کتنا ٹائم لگتا ہے اس پلانٹ کو ایک بڑا درخت تناور بننے میں۔ جی پہلے جو ہم لوگ نا کہتے تھے ہمارے گھر میں نیم کا درخت ہے تو جھولا ڈالتے تھے، یقین ہاں، کریں پورا اس جھولے کا مزہ کہیں بھی جھولے کا مزہ نہیں ہے۔ میں نے بہت جھولا اپنی دوست کے گھر، ہمارے جو ہیں دو ہمارے اپنے فرینڈ، کمپاؤنڈ میں تھا، ہم نے بھی پوری زندگی اے دوپہر کو اللہ، وہی جھولا جھولا، اور جب بارش ہوتی تھی، پھوار پڑتی تھی تو بہت ہی سارے محلے کی بچیاں بھی آتی تھیں اور وہی جھولتی تھیں۔ مجھے میں کبھی ابھی تو ان کا گھر اتنا بڑا بن گیا، بلڈنگ اتنی اونچی، تو کہتی ہوں شبو اتنی یاد آتا ہے، رخسانہ میری کزن ہے وہ، اور رکسی، میں اس سے کہہ رکسی اور شبو، ایسا ان کا نام شبانہ تھا، جس طرح ہم نام بھی ایسے ہی لیتے تھے، تو آپ یقین کریں سارا دن ان کے گھر میں، جو چھٹی والا دن تھا نا ہمارا، وہ جھولے جھولنے میں گزر جاتا تھا، اور وہ کچا سا صحن، وہ مزہ ہی کچھ اور تھا، یقین کریں، تو کھو بلڈنگوں کھو نے کھیلنا، سارا خوبصورتی برباد کر دی، قسم سارا سے جو نیچرل، قدرتی حسن ہے وہ کھو گیا۔ ہم نے اپنے قدرتی حسن کو خود برباد کر دیا نا، ہم نے گھر بنا کے، اب میں نے دیکھا کراچی جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا پتھر، مٹی، سیمنٹ، یہ بن گیا، اب ہماری پلانٹیشن اور یہ آکسیجن کی کمی، بیماریاں، یہ ساری ہمارے اپنے ہاتھوں کی بربادیاں ہیں۔ لیٹس سی دعا کریں گے، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں انوائرمنٹ پہ کچھ کام کروں، میں بہت دل کرتا ہے انشاءاللہ۔ کہ نیم کے درخت، سمانجنے کے درخت، اس طرح کے پودے ہمیں لگانے پڑیں گے، اور یہ کوئی بھی کچھ نہیں مانگتے، یہ صرف جس طرح ایک چھوٹے بچے کو پیمپر تھوڑا ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک دفعہ گروم اپ ہو جائے، پیپل کا درخت ایک دفعہ گروم اپ ہو جائے،
پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین سے خود پانی لیتا رہتا ہے. اور نیم کے درخت ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے, کا پیپل کا بھی بڑا. یقین کریں, بوڑ کا اگر درخت. جاتے جاتے ایک بات کہوں گی آپ سے, پھر میسج بھی لیتی ہوں کہ سب سے خوبصورت صدقہ جاری اگر آپ چاہتے ہیں کہ شاید دنیا کو مطمئن آپ نہیں کر سکتے, میں آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, آپ مجھے نہیں کر سکتے. انسان ایک ایسا مطلب میں کہتی ہوں سماجی جانور ہے. مطلب اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے, وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. نہ شکرہ پرن ہے اس کے اندر بہت, نہ وہ اللہ سے. آپ اللہ سے بھی ہم مانگتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہم مطمئن ہی نہیں ہیں. تو اللہ تو کہتا ہے مانگو, اس کو پتہ, اللہ کو پتہ ہے ہماری سوچ کیا ہے. وہ کہتا ہے مانگ جتنا مانگ سکتا ہے, تو بے اختیار دینے والا ہو. تو ہماری حد کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ نے کوئی صدقہ جاری اور اچھا کرنا نہیں ہے, اگر آپ مجھے بتائیں کیا آپ کبھی اپنا سارا خزانہ کسی کو دے سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی چیز کسی کو نہیں دے سکتے, آپ کا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے, لیکن ایک چیز دے سکتے ہیں. آپ جاتے جاتے ایک درخت لگا لیں, اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا نا, جب آپ مر بھی جائیں گے نا تو وہ دعا آپ کو لگتی رہے گی. سبحان اللہ. اور یہ دعا ایسی ہے کہ اس کے دل میں ٹھنڈ پڑے گی. نہ اس سے آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے, سبحان اللہ. نہ کوئی تعلق ہے, نہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہے. نہ آپ نے کہا میں تیرے لیے درخت لگا کے گیا ہوں تو اس کی چھائے کے نیچے بیٹھا مجھے کچھ دے. تو یاد رکھیے گا, اللہ نے اس کے اندر بھی تمہارے لیے بہت اجر رکھا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں شاید آپ نے بہت کچھ نہیں کیا ہو, لیکن ایک اگر اجر کمانا چاہتے تو ایک درخت لگا لیں, اور اس کو اسی طرح تھوڑا پال پوس رہے ہیں جس طرح اپنے چھوٹے بچے کو پالتے ہیں. لیکن اس کو اس لیے پالتے ہیں کہ وہ کچھ آپ کے لیے کرے گا. اس کو اس لیے پال دیں کہ یہ وہ کچھ کرے گا جو شاید آپ کی اولاد بھی نہیں کر سکی ہے. وہ درخت جب جب چھائیں دے گا نکھر کے, اس کے نیچے جو بھی بیٹھے گا, یقین کرے اس کا دل ٹھنڈا ہوگا نا. میں کتنے درختوں کے نیچے یقین کرے کبھی کہتی ہوں اللہ تیرا شکر, تو یقین کرے وہ جو دعا لگ رہی اس شخص کو لگ رہی ہوگی جس نے وہ درخت لگایا ہوگا. بے شک. تو آپ لوگ پلیز کوشش کریں کہیں نہ کہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں وہاں درخت ضرور لگائیں. آپ جاتے جاتے کوئی میسج پلیز, یہ ناظرین اتنی ساری سیر حاصل آپ کے ساتھ گفتگو کی, آپ کو معلومات بہم پہنچائی. تو اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں, میرے بیٹے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں, تو اس کے لیے آپ نمبر لے لیجئے 03343226 کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے علاج اتارا ہے, پھر بیماری اتاری ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اطباء, ڈاکٹرز, حکیم, میڈیسن یہ آپ ہی لوگوں کے فائدے کے لیے بنی ہے, لیکن اس کو صحیح کس طرح استعمال کرنا ہے, کون سی بیماری کے لیے استعمال کرنا ہے, یہ آپ کو اس کا جو وہ ہے صحیح ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب وہی بتا سکتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان میرے صاحبزادے ہیں, بہت ینگ ہیں اور بہت ینگ ایج میں الحمدللہ بہت زیادہ قابل ہے, جس پر مجھے فخر ہے. تو آپ بھی اگر اپنی کسی پرابلم کے لیے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں. میری پروڈکٹ کے لیے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تب بھی اسی نمبر پہ بالکل آپ ایسے بھی کانٹیکٹ کیجیے. اور حکیم مصطفیٰ صاحب آپ جی جاتے جاتے خوبصورت میسج. بس خوش رہیے, آباد رہیے, اور صبح جلدی اٹھیں, رات جلدی سوئیں, اور امرود کو اپنی صحت کا حصہ بنائیے. موسمی پھل ضرور کھائیے انشاءاللہ. گڈ. موسمی پھل میں نے نا اپنا نیا یوٹیوب چینل بنایا, اچھا جس کے لیے مجھے سبسکرائبر کی ضرورت ہے. میرا ہیک ہو گیا تھا, سب کو معلوم ہے. میرے جتنے ویور ہیں, مجھ سے چاہنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے, ان کے لیے ہربل کوئن آفیشیل کے نام سے میں نے اپنا ابھی 2 ویکس ہوئے, کام کی بات نہیں بتاتی, ہربل کوئن انہوں نے فیس بک اپنا سوشل جو ہے ایکٹیو کر لیا ہے, یوٹیوب چینل. تو پلیز آپ نے ہربل کوئن پر جانا ہے اور ان کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا اور ڈسٹریبیوٹ کرنا. ہربل کوئن آفیشیل ایک ساتھ لکھیں گے, اور سب سے پہلے ہی کہ آپ لکھیں گے تو میری پکچر آ جائے گی. اسے ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں. ساری جو ویڈیوز ہیں آپ ہی لوگوں کے لیے ہیں, اور اللہ نے چاہا آپ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی بہت پیارا لگا. آپ یاد سے بولا کریں, بیچ بیچ میں وقفے سے ہی کہہ دیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ بہت شکریہ, تھینک یو. اینڈ مصطفیٰ بھائی آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہاں لیں گے بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ, اور ہم چل رہے ہیں کچن میں. چلنا ہے میرے ساتھ, دیکھتے ہیں آج شراز کیا بنا رہی ہیں. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح, پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں,
सुबह आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ये है सभी कृष्ण और मेरे साथ है शेफ यंगेस्ट खूबसूरत जस्ट लाइक इज अ मॉडल अल्लाह शहजादा जी हाँ, मेरे साथ है शेफ शिराज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चे? ठीक ठाक, मजे में? इतना प्यारा सा हमारा भतीजा भांजा लगता है बिल्कुल है। तुम्हारे अंदर मुझे वो वेव्स आ रही हैं, तो खुश रहो। ये इसको हम इधर रख देते हैं। अच्छा जी शिराज, हम आपको गुड मॉर्निंग विद सभी में वेलकम करते हैं। और माशाल्लाह ये इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट का, और अपने भाई, इनका भाई भी एक शेफ है। ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि इन्वायरमेंट इनका जो है कुकिंग से रेलिवेंट है, और इसीलिए इनका एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है। तो आज क्या बन रहा है ये बताओ। आज मैं अल्फ्रेडो पास्ता लेके आया हूँ। अल्फ्रेडो पास्ता, बाकी मोमोज है। मोमोज भी है। अच्छा, मोमोज भी अपने अपने क्राइटेरिया है। ये गिलगित बल्तिस्तान का एक फेवरेट ट्रेडिशन, ये कह रहे हैं ना, ट्रेडिशनल एक डिश है। ये वहाँ बहुत ज्यादा लाइक की जाती है। ममतू बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? ममतू। ममतू, ममतू खाने का। ओके, ममतू खाने का। अच्छा, ममतू के अंदर जो डलता है वो क्या मैटर डिफरेंट डिफरेंट होता है? जी, हमारे उधर तो याक का गोश्त होता है, लेकिन इधर अब याक का गोश्त नहीं ला सकते, इसलिए चिकन की स्टफिंग किया हुआ है अंदर। कितना खौफनाक माहौल कर दिया इसने, याक का गोश्त। ओ माय गॉड, याक का गोश्त कहाँ से? हम गाय का गोश्त होगा, बकरे का होगा। अच्छा, ये कोई उसके अंदर यूज किया जाता है। और ये वहां पर असल में सर्दियां बहुत होती जी हैं, जी, सर्दियों तो ये उसके हिसाब से बहुत जी, अच्छा। वहाँ बहुत से लोग खाते हैं, बहुत जी पसंद जी, करते सब हैं। नॉर्मली सब घर में ही होते हैं ये। सारे घर में अच्छा, तैयार होते हैं जी। ओके। ये का भी वेजिटेबल का भी बनता होगा अंदर के जी, अंदर? मतलब फिलिंग याक वो गोश्त के साथ ठीक है, वेजिटेबल किसी ऐड कर ठीक, देते हैं उसके जी। साथ ऐड करते हैं। इसका भी हम ब्रीफिंग सुनेंगे इसमें और मजीद क्या है, लेकिन हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं फ्राई पैन, और अब बताएं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो बताओ। चिकन है, पास्ता है मेरे पास, और ये सॉस बना के लाया। ये क्या किया तुमने? कुछ ओए 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 सारे मसाले डाल दिए इसमें? जी जी, चलो बताओ इसमें क्या क्या डाले। इसमें दूध डलते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्या क्या है इसमें? इसमें दूध डलते हैं, दूध और और थोड़ा चीज होता है, चीज, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर। ये चंद इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए गए, और इन्होंने पहले से ही बैटर बना लिया है, टाइम इन्होंने बचा लिया है। एक बार फिर रिपीट करूंगी, इसमें दूध, चीज, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर एंड और क्या? चिकन पाउडर, चिकन पाउडर, क्रीम ये लगता है। और क्रीम। क्रीम, वो तो मैंने बता दिया, दूध और क्रीम। ये इसमें इन्होंने सब चीजें ऐड की हुई हैं। एंड देन अब सबसे पहले क्या करोगे ये बताओ। मैं अच्छा, पास्ता चिकन- इन्होंने पहले से बॉईल किया हुआ है, ठीक है। ये चिकन भी हाफ डन और करके लाया। चिकन भी हाफ डन हुई है। ये अभी थोड़ा। चलिए जी, थोड़ा सबसे करते पहले हमने हल्का सा ऑयल डाला था, जी जी, हल्का सा ऑयल ऐड किया फ्राई पैन में। ओके, और फ्राई पैन गर्म हो चुका है, और चिकन अल्फ्राइडो पास्ता बन रहा है। और ये तो यही की डिश है, मतलब मुझे तो जी, जी। कॉन्टिनेंटल डिश कह सकते हैं। ओके, लेकिन इन्होंने अपना एक बल्तिस्तानी, क्योंकि ही इज बल्तिस्तानी पर्सन, तो इन्होंने उसको टच दिया है मोमोज से, अपना एक रिवायती डिश के साथ। बहुत अच्छा है। पहले ये बन जाए, फिर हम उसके ज़रा फीलिंग भी पूछेंगे। और इसके साथ मोमोज के साथ एक चटनी होती है, सॉस, जी चिल्ली। चिल्ली वो फिर पूछेंगे वो क्या है। पहले एक काम हो जाए। अच्छा जी, हाफ डन चिकन के अंदर इन्होंने सॉस लगा। सॉस ऐड। ओके, ये इन्होंने कम से कम 3-4 चम्मच इन्होंने बड़े वाले, और ये इसमें ऐड। अच्छा, इसका जो नमक वगैरह है वो सही है? मजे का। हर चीज मैनेजेबल डाली है। मैंने कहा 100, लेकिन उसमें है चिकन पाउडर में है जो है वो फ्लेवर आ रहा है। अब इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। जी, हनी करीब कर लो ना, इसको उठा लो वैसे। गुड, बिस्मिल्लाह। हमने इसमें पास्ता ऐड, गुड हो गया। दैट्स आराम से उतनी है। ओके, अच्छा, आप लोगों के भी अंग्रेजों की तरह खाने ज्यादा स्पाइसी क्यों नहीं होते, क्या वजह? ये अभी चाइनीज जो बॉर्डर है हमारे उधर से करीब ही है। अच्छा, तो इस हमारा वजह। जी जी, हमारा भी वही है, बस नॉर्मल खाने ही खाते हैं, स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते हम। अच्छा, ये कोई रीजन होता है या जबान का फ्लेवर? देखो, चाइनीज भी आपके करीब, और आप लोगों की लुक भी थोड़ा है चाइनीज जी। में आती बलती लोगों की ना? जबान भी थोड़ा मिलता जुलता है हमारा। जी पक्का? जी जी, वाह। जब हम कोई बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये लोग हाँ, चाइनीज बोल रहे हैं। जी, तो फिर आप लोग जब कभी चाइनीज से बात करते हो तो आप कंफर्टेबल बात कर सकते हो, इसका मतलब कभी कभी? चाइनीज वालों के साथ मतलब नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन
वो नहीं, मतलब उनकी जबान समझ नहीं आती? नहीं नहीं, वो तो अलग होते अच्छा हैं। ठीक। नहीं, अच्छा जो बोलिए, अंदाज अंदाज़े जी। बयां। अच्छा, इसको गिलगित जबान में क्या कहेंगे कि आपने पास्ता बहुत मजे का बनाया? Nasi pasto jumbo से। हाँ, अच्छा सही सही कह रहा है। ये सही कह रहा है, जी कि बहुत तो कुछ बोला है इसने, ठीक बोला है। लेकिन मैं गई हूँ गिलगित जो है वो हुसैनिया ब्रिज और सुस्त बाजार, यॉर्क भी देखा मैंने, और मैंने उसका सिंग वगैरह भी मतलब बहुत करीब से, जिंदा भी देखे, बहुत सारे यॉर्क देखे, और वहाँ के रूट और सब बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखें जी, इतनी जल्दी क्विकली आप बच्चों को फॉरेन बना के दे सकते हैं, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। क्विकली इन्होंने बना भी लिया। वाह, जबरदस्त, ग्रेट जी, वाह। ये डन हो गया? जी। गुड हो गया जी। मैं इससे हम जरा स्किप करते हैं। शिराज यहाँ पर हो। शिराज ये बताओ कि आपके घर में कौन कौन जो है वो मतलब आप लोगों को जो ट्रीट करते हैं, सब पसंद करते हैं, तो सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया था आपको? घर वाले सभी सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा किसने कहा कि तुम्हें क्यों शौक पैदा हुआ? पहले तो ये बताओ, शौक कैसे पैदा हुआ कि यार मैंने कुकिंग करनी है? व्हाई? मैं सबसे पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं लेबोरेटरी में डिप्लोमा किया हुआ है। मैं अच्छा। इस फील्ड में था। फिर अभी भाई ने स्टॉल लगाया था, तो भाई के साथ ऐसे ही मैं जाता था काम पे। ठीक है। तो फिर इसी तरह शौक लग गया भाई। तो इस तरह मेडिकल काम इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, और उसके हट के कुकिंग की तरफ आना तो जरा डिफरेंट नहीं लगा आपको? नहीं, मतलब अब उधर जा रहा था तो भाई को देखते देखते शौक लग गया कि ये यार सही वाला काम हो रहा है तो कर। अच्छा, कैसे वाला? ये बड़ी प्यारी बात है कि ये सही वाला काम हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब है आपको देख के ज्यादा शौक पैदा हुआ, आप कह सकते हैं? जी ऐसा कह सकती हूँ मैं जी जी। कि आपको अपने भाई को देखने के बाद। अच्छा, अब हमारे पास आ गए हैं ये मोमोज। अब बताओ इसकी फीलिंग क्या क्या है, ये बताओ। अब इस साइड आ जाओ, मेरा सोनू इधर आ जाओ। अब बताओ। अच्छा, ये मैंने 6 पीस ले गया हूँ। ठीक है। ये 3 पीस चिकन चीज़ी है, इसमें चीज़ भी ऐड है अंदर फिलिंग इसमें में। और क्या क्या, चीज के अलावा क्या है? चिकन है। चिकन के अंदर चिकन। अभी मसाले वगैरह हमने ठीक है। मैरिनेशन किया हुआ है। ठीक है, तकरीबन 7-8 मसाले और 3-4 सॉसेस ऐड किया हुआ है। ओके। जी। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ये सेगमेंट एक अवेयरनेस का सेगमेंट है हमारी उन तमाम नस्लों के लिए, उन तमाम जनरेशन के लिए, यूथ के लिए जो डिसाइड एंड डिसीजन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ऑफ कोर्स हमारा जो है प्रीवियस जो भी एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका रीज़न बनता है। आज हमारा जो टॉपिक है, ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट अवेयरनेस सेगमेंट्स आप देखते हैं जो एजुकेशन, यूथ और मोटिवेशनल होते हैं। और आज भी हमारा है कि बच्चे क्यों बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो उसके नुकसानात या बेनिफिट्स क्या हैं। ऑफ कोर्स लोग तालीम के लिए भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ का जो है इनसिक्योर होने की वजह से जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो देन कहते हैं यार यहाँ है क्या है, चोरियाँ हो रही हैं, बच्चे यूँ हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, मार देते हैं, और बहुत सारी स्नैचिंग है, और ज़िंदगी जो है सेव नहीं है। ये एक पाकिस्तान के लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, और है जो है वो नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सहल करने के लिए, यानी कि आगे ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, बहुत सारी बातें हैं। आज हम बात करेंगे अपनी यूथ के लिए, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम डिस्कस करें और कोई ना कोई उसमें से ख़ास बात निकाले जो हमारे हम सब के लिए एक रहनुमाई करे। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर एजुकेशनिस्ट भी हैं, माशाल्लाह रह चुके हैं, और अभी भी एजुकेशन के साथ उनका बहुत अच्छा एक कनेक्टिविटी है। और यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं इमरान खालिक, IK कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक अल्लाह है का शुक्र। इमरान, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, हमेशा याद रखती हैं। हाँ, और हमेशा जब भी एजुकेशन की बात होती है तो इमरान खालिक जो है मेरे साथ होते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ इस हाथ पर भी माशाल्लाह एजुकेशन से रिलेवेंट हमारे कुछ लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, उनसे मिलवाती हूँ जी। हुसैन जमाल, प्रेसिडेंट यूथ ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद सभी। आगे हमारे साथ
स्कूल के प्रिंसिपल है माशाल्लाह, और वो हैं राशिद सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन अ शो। आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा जी, बात हो रही है ऑफ कोर्स, हमने जो टॉपिक मुंतखब किया, मैं चाहूंगी थोड़ा सा नजरसानी हो जाए। इमरान खालिक, आप थोड़ा सा क्लियर कर दें विजन क्या, हमारा टॉपिक क्या है और हम किस मौजू पे बात करना चाहते हैं। जी सर। देखिए, हमारा जो टॉपिक आज का रखा है कि नौजवान नस्ल के जहन में ये बात क्यों आ रही है कि बाहर जाएगी तो तमाम चीज़ें मिलेंगी, पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके। देखिए, बात सारी ये है कि हम जो बच्चों के जहन में चीज़ डालते हैं वही जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके जहन में बैठती है। अब आप ये देखिए, जब आपको स्कूलिंग सिस्टम जब शुरू होता है तब आप प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ नहीं जाते। आप देख लें 80 to 90% लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 10% जो बच्चा है जो कि फीस पे नहीं कर सकता वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाता है। लेकिन यही चीज़ जब बच्चा इंटर कर लेता है तो यकसर चेंज हो जाती है। ओके। यानी 90% पेरेंट्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाए और प्राइवेट में ना लिया जाए, क्योंकि प्राइवेट में बहुत हैवी फीसेस देनी पड़ती हैं। तो उस वक्त वो स्कूल अच्छा, कॉलेज सिस्टम जो गवर्नमेंट का वो अच्छा हो जाता है और स्कूल जो है वो बुरा हो जाता है। तो ये हम उनके जहन में डालते हैं। तो आजकल जिस तरह केबल हर घर में पहुंच चुका है, पहले डिश हुआ करती थी, चंद घरों में होती थी, लेकिन अब हर घर में पहुंच चुका है। आप इंडियन चैनल देखें तो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ से कम की तो बात नहीं होती। आप बच्चों को खेलते हुए देख लें, उस दिन मेरे अपने बच्चे थे, वो अपने दोस्तों के साथ खेल लेते, वो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा नीचे हो जाओ, ये तो बहुत ज्यादा है। तो वो चीजें जब बच्चा एक 8-10 साल का बच्चा बचपन से ही 1000 करोड़ 10,000 करोड़ देख रहा है, बाहर की ममालिक की दुनिया देख रहा है, तो उसके जहन में एक चीज यही आएगी कि यार सब कुछ बाहर है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। ओके। ठीक है। अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 1 साल के अंदर जो मैं समझता हूँ, मेरे जो महदूद इल्म के मुताबिक 2024 के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ग्रो किया है। ओके। कैसे ग्रो किया है? 38,800 का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौजूद था, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 95,400 है, डबल से भी ज्यादा। ठीक है। एशिया की टॉप मार्केट पाकिस्तान की बनी हुई है। आप उठा के देखिए, डॉलर का रेट एक जगह पे स्टेबल हुआ है। ठीक है। आप महंगाई की शरह देखिए, वो नीचे की तरफ आ रही है। अब देखिए, मुकम्मल तौर पे नहीं आ रही, मुकम्मल तौर पे हम इस तरीके से नहीं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है। अब पेट्रोल 5 रुपए बढ़ता है तो आप किराया जो है 10 रुपए बढ़ा देते हैं। सही। दूध वाला जो है दूध महंगा कर देता है, दही जो है दही महंगा कर देता है, हर चीज महंगी ऑलरेडी 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल बढ़ने से हो जाती है। लेकिन पेट्रोल अगर आप देखें तो पेट्रोल ऑलरेडी तकरीबन आप उठा के देख ले 70 से 75 रुपए कम हो चुका है। लेकिन चीजों की शरह वैसे कम नहीं करी उन्होंने। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके अगर इस तरफ भी ध्यान दे गवर्नमेंट के, सिर्फ कम करने से नहीं है, साथ साथ ये भी करे तो उस पर बहुत फर्क पड़ सकता है। और दूसरी बात ये कि देखिए, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं ये स्पून फीडिंग के आदी हैं। क्या है, सुबह सो के उठते हैं 12-1 बजे, तो वालदा ने पराठे बनाने होते हैं, चाहे 1 बजे सो के उठे चाहे 2 बजे सो के उठे। ठीक है। वो पराठे इनको बने बनाए मिल जाते हैं, फिर उसके बाद आंख मुकम्मल खुलती नहीं है, शाम हो जाती है तो चाय वाय पीते हैं, मगरिब के बाद बाहर निकलते हैं ताकि रंग काला ना हो। ये मैं हर किसी की बात नहीं करना, मतलब कुछ मखसूस तबके की बात कर रहा हूँ। फिर वो बाहर निकलते हैं, बाहर जाए, भूख लगी, घर आ गए, खाना खा लिया, अब कोई पैसों की परेशानी नहीं, जितने पैसे चाहिए अम्मी से ले लिए और वो अपना आराम से रूटीन करी। भाईजान, बाहर की जो जॉब है बहुत मुश्किल जिंदगी है, वहाँ अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, खाना भी खुद खाना पड़ता है। इंडियन चैनल से निकल के देखा जाए तो वहाँ की लाइफ बहुत मुश्किल है। वो ये नहीं है कि वो समझें कि एक दिन में 1000 करोड़ के मालिक बन के बैठ गए हैं। वो बहुत मुश्किल है। ये बच्चों को अवेयरनेस सेशंस कराने चाहिए कि मतलब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस सेशन कराना चाहिए कि आप मेहनत कहीं भी करो। मैं आपको अपना एक पर्सनल वाक़या सुना दूं कि मेरा एक स्टूडेंट था, आपके शो में आपने उसको बुलाया था, तो उसको मैंने कई जॉब्स बताई। तो वो रात में पूरी रात जागता है, सुबह देर से उठता है, तो इंटरव्यू के लिए उसकी कोई वेट तो करेगा नहीं। एक बैंक में मैंने जॉब उसकी लगवाने की बात करी, मैं वहाँ के जो डायरेक्टर थे मेरे करीबी जानने वाले, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा भेज देना बच्चे को। तो 50,000 पे स्टार्टिंग की बात हुई थी। BBA करा हुआ था लड़का, वो आपके शो में भी आ चुका था। तो अब वो साहब जो थे, 9 बजे इंटरव्यू का टाइम था, वो उठे ही 1 बजे, तो वो गए नहीं। वेरी नेक्स्ट डे जब दोबारा प्रोग्राम था, एक और जगह 2-3 दिन बाद मैंने जॉब का बताया कि वालदा आई, काफी रोई धुई कि भाई इसको कहीं बताया, तो मैंने एक और जगह जॉब बताया, तो वहां पे वो लेट पहुंचे। अच्छा। तो अब उसके बाद वो सबसे क्या कह रहे हैं, यार पाकिस्तान में तो जॉब्स ही नहीं है, पर मैंने BBA किया हुआ है पाकिस्तान में। यार तुम्हारे घर पे आके जॉब तुम्हें देगा क्या डायरेक्टर आके कंपनी का? तुम्हें 2 दफा मैंने भेजा, 2-4 दफा तुम खुद ट्राई करते, तुम नहीं गए। अब क्या है, अब उन्होंने बाहर जाने की, तो मामू फ्रांस में थे, उन्होंने फ्रांस में उनको बुला लिया। अब वहां क्या काम है उनका? डिश वॉशिंग करते हैं, सही है, धनिया पुदीना काटते हैं, बाथरूम की क्लीनिंग करते हैं, ये काम वो वहां पे कर रहे हैं। अपने मुल्क में तुम इज्जत की 55-60 हजार की नौकरी बैंक की नहीं कर रहे थे, वहां जाकर तुम ये कर रहे हो।
تو یہ مینٹلٹی ہمیں اپنے ذہن میں بچوں کے ہٹانی پڑے گی کہ باہر جا کے بیٹا ایسا نہیں ہے کہ تم جاؤ گے وہاں پہ بہت بڑا گھر لے لو گے, عمران آپ کی گاڑی لے بات لو کو گے. میں یقین کریں واقعی میں انڈورس کروں گی. کل ایک ایونٹ میں تھی, انہوں نے کہا کہ میں بہت سارے کنٹری میں گیا ہوں, پھر میں ذرا آپ سید کے پاس چلوں گی کہ اتنی ساری کنٹری میں گیا ہوں لیکن یقین کریں وہاں سب کچھ ہے لیکن جو غلامی اگر آپ محسوس کریں نا تو وہاں پر محسوس ہوتی ہے. جو آزادی, جو ایک پراؤڈ وہ اپنے پاکستان میں نا وہ آپ کو کسی کنٹری کہتے ہیں. میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں, وہاں لوگوں کو نوکری کرتے دیکھا لیکن وہ زندگی ان کی غلامی ٹائپ کی ہے. ایک وہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی جو ہم, جو فریڈم اور مطلب ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے اپنے ملک کی. تو ہم الکسی ہو گئے اور غلطیاں نکالنا آ گئے, جبکہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے پاکستان کی صورت میں. مجھے عمران کی ہر بات جو ہے نا وہ بہت دماغ کو کلک کیے کہ ہم یہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب تک کہتے ہیں ماں باپ زندہ رہیں تو وہ آزادی اور خوشیاں اور وہ ساری وشز پوری ہوتی ہیں, لیکن جب شیلٹر اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی قیمت کیا ہے. تو اب یہ پاکستان ہے نا, اس کی قیمت نہیں معلوم. حسین ماشاء اللہ یو آر ریپرزینٹ آف یوتھ آف پاکستان, تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے یوتھ کا دماغی جو ہے وہ سسٹم کلک نہیں کر رہا اور اس کے دماغ میں نیگیٹیوٹی آ رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جیسے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا, اور جیسے کہ عمران صاحب نے فرمایا یوتھ کی مینٹورنگ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے, کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جابس نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایز اسسٹنٹ مینیجر ایچ آر جاب کرتا ہوں ہاسپٹل میں, اور اس وقت کارپوریٹ مینیجر کی حیثیت سے بھی کام کر رہا ہوں, وہ میرا پروفیشنل ہے. تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, بی کام کیے ہوئے گریجویٹس آتے ہیں, ان کی جب سی ویز ہم پڑھتے ہیں تو سی وی صحیح طریقے سے بنی ہوئی نہیں ہوتی, چلو کسی اور سے بنوائی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یا ٹیمپلیٹس آج کل آ گئے تو سی وی بنانے نہیں آتی. تصویر کوئی آپ کا چہرے دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو نوکری نہیں دیتا, آپ کا آرگنائزیشن کو آپ سے کیا فائدہ ہوگا, آپ کا باس آپ کو کیوں ہائر کرے, کیوں آپ کو سلیکٹ کرے 100 کینڈیڈیٹس کے اندر سے. تو وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. سب سے زیادہ آبجیکٹو آپ کا اور ایکسپیرینس. بہت سارے لوگ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا ایکسپیرینس لے کے جاب چھوڑ دیتے ہیں, سی وی پوری برباد ہو جاتی ہے. جہاں بھی کام کریں لانگ ٹرم کام کریں, ایک طویل عرصے تک کام کریں, تاکہ جب وہاں سے آپ کا فیڈ بیک آئے تو پازیٹیو فیڈ بیک آئے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے, آغا خان ہاسپٹل ہے, تو ہم لوگ وی آر ڈیلنگ ود دا لفٹ, تو ہم کسی کو اس طرح تو ہائر نہیں کر لیں گے نا. تو ہم پہلے چیک کریں گے جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں اس کی پرفارمنس کیسی تھی, وہاں کا فیڈ بیک کیسا تھا. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جابس نہیں ہے, یہاں پہ دیکھیں آج کل آئی ٹی کا دور ہے, اے آئی, ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے, لیکن آپ دیکھیں میں بتاتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں تبدیل کرنا چاہیے خود کو. پہلے ہم 3310 استعمال کرتے تھے, آج اینڈرائڈ فون استعمال بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, بدلاؤ نہیں لے کر آئیں گے, تو پھر مسئلہ ہوگا. یہاں پہ میں اس موقع پہ ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں, ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. تو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو نوجوان طلبہ قیام پاکستان کے لیے اگر سردر کی بازی لگا سکتے ہیں تو وہ انتظام و انصرام ملک میں شاندار کارنامے بھی سر انجام دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھوں میں مئے علم کا زندگی بخش جام ہے, اور وہ اس زندگی بخش جام میں مردہ جسموں, مفلوج ذہنوں اور باغی دماغوں, سماجداروں, وڈیروں اور جاگیرداروں کی اجارہ داری کو اسی طرح سے بہا لے جا سکتے ہیں کہ جس طرح سمندر خز و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سفارش کی ضرورت ہو یا آپ کو بہت زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہو تب آپ کاروبار کریں گے. ضروری نہیں, آپ ایک چھوٹا سا ٹھیلا بھی لگا سکتے ہیں, چائے کا ہوٹل بھی کھول سکتے ہیں, کوئی بھی ایسا کاروبار گھر بیٹھے آن لائن بزنس کر سکتے ہیں. بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. لیکن وہی والی بات عمران بھائی کی کہ جب تک آپ وقت کی پابندی کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر جو ہے پھر آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا, کیونکہ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلتا. واقعی میں نے کہا نا ہمیں اپنے ملک کی قدر نہیں ہے, سب چیزیں ہیں, اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہیلے بہانے نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کیونکہ ایک پرنسپل ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے کہ پورے اسکول کو لیڈ کرنا, بچوں کو دیکھنا, کافی بیچز پاس ہو کے چلے جاتے ہیں, کوئی کیا بن جاتا ہے, کوئی کیا. تو میرے ساتھ یہاں پر راشد سردار صاحب ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. بچے جب آف کورس میٹریکولیشن کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ان کی کیا سمجھتے ہیں, ان کی فیلنگ کیا, ویسٹنگ آف ٹائم آپ کو لگتا ہے یہ ڈپینڈنٹ ٹوٹل پیرنٹس پہ ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھا باہر ملک میں بچوں کو نا کہیں ہیلدی ایکٹیویٹی, کچھ کریشن ملتی ہے, لیکن ہمارے بچے ٹوٹل ڈپینڈنٹ پیرنٹس پہ ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اصل میں جس ایریے میں میرا اسکول ہے وہ بیکورڈ ایریا فشری کے ساتھ ہے, مچھر کالونی.
یہ تو اور پازیٹیوٹی کہ ان کے اندر تو اور جستجو آگے بڑھنے کی. اچھا وہ جابس میں فوکس نہیں کرتا ہے ہاں وہ کاروبار میں فوکس کرتا ہے. واہ یہ تو اور اچھی بات ہے. آپ کو زیادہ تر لوگ فشری کے اندر وہ بزنس مین آپ کو نظر آئیں گے. بالکل ایسے اس وقت الحمدللہ میرے جو اسٹوڈنٹ میں سے وہ کمپنی کے اونرز ہیں, ماشاء اللہ. امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. واہ دیکھیں بننے والے بن جاتے ہیں. اب وہ جو بچے ہمارے پاس جو آتے ہیں نا وہ ایک ٹائم اسکول پڑھتے ہیں اور ایک ٹائم وہ کام کرتے ہیں. اللہ مطلب وہ شروع سے بچپن سے وہ اسٹرگل انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. گڈ. اچھا جو اسٹرگل جو اسٹوڈنٹ جاری رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں. یہ تو گوروں والی لائف ہو گئی آپ کو, یہ تو کامیابی والی لائف ہے. اور سن 2005 میں نے اسکول کو جوائن کیا, آج 2024 سے 19 سال ہو گئے. ماشاء اور 19 سال کے اندر یعنی کہ کافی چینجنگ دیکھے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرائمری کے بعد بچے اسکول پڑھتے نہیں تھے, پھر مڈل کے بعد پڑھتے نہیں تھے, میٹرک میں اسٹوڈنٹ میں یعنی کہ 15-20 بچے ہوتے تھے. آج میٹرک میں جو پاسنگ آؤٹ ہو رہا ہے وہ 250 سے 300 بچے ہیں ہمارے پاس. زبردست. اور اسی طریقے سے اسکول کو ہم نے اپ گریڈ کرا کے ابھی ہائر سیکنڈری کروا دی ہے. گڈ. آج یعنی کہ 40 سے 45 اسٹوڈنٹ ہے فرسٹ ایئر میں, اسی طریقے سے 30-35 جو ہے سیکنڈ ایئر میں ماشاء ہے. اللہ. تو امید ہے کہ کمنگ ایئر میں وہ بھی گروتھ طریقے ہوگا. تو ہم بچوں کے یعنی کہ جو ذہن میں جو آج جو ڈالیں گے وہ 15 سال 20 سال کے بعد اس کا رزلٹ نکلے گا. زبردست. اگر ہم کہیں گے کہ یہ آپ نے جاب کرنا ہے, لیکن میرے نزدیک یعنی کہ جو بہترین انسان وہ ہے جو موچی ہو, جو ارننگ کرے. ہائے ہائے زبردست. اگر سیلف میڈ پرسن جیسے کہتے ہیں اسٹرانگ. اچھا وہی لوگ ملک کو ہم ملازمت کی طرف جاتے ہیں نا, ہم سمجھے ذہنی طور پہ ہم ان کے غلام ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر ہم ان کو ملازمت ان کو کاروبار نہیں کرنا سکھائیں, اوکے. ارننگ کرنا سکھائیں کہ ہم کس طریقے سے ارننگ کریں گے. اچھا لازمی طور پہ ہم پورے کالونی کو یا پورے سٹی کو تو ہم بینیفٹ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. لازمی طور پہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم انہی کو ہی بینیفٹ ہم دے سکتے ہیں. اوکے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایجوکیشن کے اندر یعنی کہ فوکس کیا جائے کہ بچوں کو یعنی کہ اچھی ایجوکیشن ملے, گڈ. اور اچھی معلومات ہو, اویرنیس سیشن ہونے چاہیے. گڈ. اور ایک جو باؤنڈری جو ہم نے جو لگایا ہوا ہے, ہمارے جو پیرنٹس نے نہیں کہ لگا, اس باؤنڈری سے ان کو باہر نکالیں, ان کو مختلف جگہ میں وزٹ کرائیں. آج کل آپ لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, دنیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس میں گیم کے بجائے یا کارٹونز کے بجائے اسی کے اندر آپ کو چیزیں آپ ان کو دکھا دیں. اب یہ نہیں کہ ان کو آپ نے موبائل پکڑا دیا, اپنے کام پہ آپ لگ گئے. جہاں پر ہم یعنی کہ بچوں کے ساتھ یعنی کہ یوتھ کے ساتھ یعنی کہ گیم ہم لے آتے ہیں نا, تو بچے اپنا ٹریک چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کا یعنی کہ جو یوتھ کا ٹریک چینج کرنے کی کوشش نہ کریں, ان کو ٹائم دیں. ایز اے والدین آپ اپنے بچوں کو مکمل ٹائم دیں. ایز اے ٹیچر آپ بچوں کے یعنی کہ سنیں, یہ نہ کہ آپ یعنی کہ سارا یعنی کہ اس کے یعنی کہ سنا دیں. میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں گا. جی جی. وہ فیملی جو اپنے بچوں کو مکمل ٹائم دیتے ہیں, سنتے ہیں, وہ اپنے پسند سے کبھی شادی نہیں کرتے. اگر وہ کسی کو پسند کر بھی لے تو والدین کو بتا دیں گے یہ ہے اٹیچمنٹ جسے کہتے ہیں. اوکے جی جی. ہاں ٹھیک. تو اس میں یہ کہ پھر والدین اس کو دیکھتے ہیں, دیکھ کے نہیں کہ وہ رشتہ طے کرتے ہیں, اور رشتہ نہیں کہ کامیاب گزرتا ہے. اوکے. اگر کسی نے اپنے مرضی سے کہیں پہ شادی کر لی, لڑکے کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا یا لڑکی کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا, تو وہاں پر جو طلاق کا ریشو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اوکے. بڑی گہری بات ہے. اور بس یوتھ جو ہے اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی فوکس کرے, اپنے کاروبار میں بھی فوکس کرے. ہم کسی کو کھانا دینے کے بجائے اس کو ہم روزگار دیں. ہاں بہت پیاری بات کہی, بہت پیاری. ساری راشد صاحب آپ نے جو سم اپ کر دیا اس بات پر ہی کہ یہ یقین کریں کہ ہم لوگ جو کسی کو روٹی کھلانا سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کریں, وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن اس روٹی کا اس کو ایک مطلب دماغ بنا دیا کہ روزانہ تجھے یہاں سے روٹی ملے گی, تو ہم نے اس کو ساری زندگی کے لیے بیکار کر دیا. سچ کہہ رہی ہوں. ہم لوگوں نے یہ جو سسٹم بنایا نا, وہ کبھی کبھی ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کسی کو چلے ہم کر دیتے ہیں, لیکن ہم نے دماغ بنا دیا نا, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کے ہاتھ پیر آپ نے کاٹ دیا, وہ اس کا دماغ بلکہ اس کی نسلوں کو آپ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب تم کسی کام کے نہیں رہوگے. عمران چلتے ہیں آپ کی طرف. عمران ہمارے واقعی میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کا کرائیٹیریا مینٹلی طور پہ
जैसे इनकी बात से मुझे पता कि एक अटैचमेंट होनी चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि हम किसी सरपरस्ती में चल रहे हैं। जी देखिए पहले ज़माने में ये होता था कि एक दूसरे की बातें बुरी नहीं लगती थी, हाँ जो हमारे पेरेंट्स का ज़माना था, एक दूसरे की बातें बुरी नहीं लगती थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें बुरी नहीं लगती थी कि आज सोच के हैरत होती है। जैसे हमारी वालदा का आबाई मकान था जो कि हमारे मामू अकेले बेच के 5.5 करोड़ का वो खा गए। अच्छा उसके बावजूद ये कि हमारी जो खालाएं थी, हमारी अम्मी थी, वैसे ही मिल रही थी जैसे अल्लाह। मिलते हैं और आज भी मिल रही है वैसे ही। उफ, लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि अगर एक भाई का बेटा अगर दूसरे भाई के बेटे से थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा ले ले तो वो ऐसी जलन का और वो असद का एक माहौल पैदा हो जाता है कि जो कि पहले मौत- जमाने में मैंने मौत बताया खत्म हो जाती है। कितनी बड़ी चीज थी। अब अगर कोई अच्छा टीचर अगर आपको मिल रहा होगा तो आप कभी भी नहीं चाहे, मैं आपकी बात नहीं कर रही, जनरल बात कर रहा हूँ, कि कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा भाई भी उसी के टीचर से पढ़ ले कि तो ये बच्चा भी ज्यादा नंबर लिया है। तो ये अंदर से ही जो पहले होता था ना कि भाई दादा भी देख रहे हैं, दादी भी देख रही है, चचा मामू खाला, ये जो कल्चर हमारे यहाँ से खत्म होता जा रहा है बहुत सारे घरों में, ये चीज जो है बच्चे के बिगाड़ का सबब बनती है। किस तरह सबब बनती है? पहले देखिए बाप तो ऑफिस चला गया, माँ घर में है, अब बच्चा बाहर क्या कर रहा है कौन नजर रखता था? दादा दादी चचा उसके मामू। दिल में, हाँ, डर। भाई मैं अपनी मिसाल दूं कि एक जमाने में बहुत बुरा समझा जाता था कि भाई मगरिब के बाद कोई बच्चा बाहर निकल ले, पुराना जमाना था, पुराना दौर था। तो एक दिन मैं मगरिब के बाद किसी वजह से लेट हो गया था, तो मैं घर पहुंचा तो मेरी फुप्पी ने देख लिया था मुझे, तो वो उन्होंने पहले घर में आके अब्बू को बताया, फिर एक कचहरी से लग गई कि भाई ये तो मगरिब के बाद बाहर घूम रहा था। तो मकसद ये कि फिर मेरी उस वक्त इस्लाह हुई कि नहीं भाई बच्चे बकरी के बाद नहीं निकलते, जल्दी सोते हैं, तो मतलब ये सुबह जल्दी फ्रेश उठते हैं तो पढ़ते हैं। अल्लाह। तो वो मेरी फुप्पी की तरबियत थी या मेरी वालिदा की तरबियत थी, मेरे वालिद की तरबियत थी, सबने देखा तो अल्लाह का शुक्र है कि आज माशरे में थोड़ा नहीं, मुकाम इसमें बना है। फर्क ये पड़ा कि अब्बू ने ये नहीं कहा कि भाई मेरा बेटा है, मेरा भगवान है, बेटा तो है, क्या ये बात है। तो पता? अब आप अगर आज किसी को हाँ बोल जी, दे तो तो वो तो क्या? आपका गला पकड़ लेगा। हाँ जी, हाँ और जी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखें, जैसे मैं एक क्लास ले रहा हूँ तो मैं मुझे पता है कि मैं अगर 500 बच्चे पढ़ाता हूँ तो उन 500 बच्चों में से 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे अलावा किसी के पास भी चले जाए ना तो वो उतनी परसेंटेज लाएंगे जितनी मेरे पास ला रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड सलाहियत के मालिक है। सही। तो बाहर ममालिक में भी मेरे बच्चों को यही जो जाना चाहते हैं बाहर, वो उन बच्चों को ही उठाएंगे जो बच्चे क्रीम है। जो लाखों में चंद जो बच्चे हैं ना, जैसे मैं तो 500 में चंद बच्चों की बात करूँ, वो लाखों में चंद जो बच्चे होते हैं ना वो क्रीम को उठा के ले जाएंगे वो। लेकिन आपने नोट करें कि उनकी रिस्ट्रिक्शन कितनी है। ये सर माशाल्लाह यहाँ पर सब एजुकेशनिस्ट बैठे हुए, प्रॉपर एक प्रोसीजर है। वो लोग वाकई में इमरान सही कह रहे हैं, वो आपके एने नेने मैंने को नहीं बुलाएंगे क्या जाओ, वो यहाँ पर जो है ना ये जो है ना प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है। आइल्स करें, एजुकेशन में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेज, द प्रॉपर प्रोसीजर हम लोग हैं। अच्छा जी सलाम दुआ, इसको कोई मेरिट के ऊपर कोई वो नहीं है। हमारे मुल्क में ये सारे असल में ये जो बच्चे डिसार्ड हो रहे हैं, ये जो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ये इस वजह से कि नाइंसाफ़ी की वजह से। बाहर मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल पता किसको दी जाती है? जस्टिस, बेहतरीन औरत, बच्चा, जानवर, सब चीज़ों का एक प्रॉपर राइट्स है जो वहाँ पर फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा सिस्टम चल रहा है। हम लोगों का यहाँ पर जो बच्चे डिसार्ड हो रहे हैं वो कहते हैं कि हम अगर डबल मेहनत करें, हमें ज़्यादा ज़रूरत हो रही है तो हमें क्या राइट्स मिल रहे हैं? तो वहाँ राइट्स नहीं मिल पा रहे। एक इनकम का भी ज़रिया, एक टीचर की सैलरी भी उस डेजिग्नेशन पे नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को डिसार्ड करिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़ के दिखाना है, ऐसा नहीं है। इन्हीं लोगों में से राशिद मिनाज भी पैदा हुए, इन्हीं में डॉक्टर अब्दुल कदीर, इन्होंने इन्हीं लोगों में से सर सैयद अहमद खान पैदा हुए, इन्हीं लोगों में से अलामा इकबाल भी पैदा हुए जिन्होंने अपना नाम भी बनाया, वक़ार भी बनाया और मुल्क के लिए भी बेहतरीन सोच रखी। चाइना में देखें और डिफरेंट कंट्री में देखें, वो लोग स्ट्रगल से कभी भी डरते नहीं, अपना मुल्क नहीं छोड़ते। हम लोग नेगेटिविटी की तरफ जो रग़बत हुई ना, ये हमारी शायद जैसे इमरान ने कहा कि सरपरस्ती ख़त्म हो गई है। डिसाइड करने वाले, हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है, जिसने कहा मैं बाहर मुल्क जाना चाहता हूँ उसके लिए सब इकट्ठे हो गए। नहीं, ऐसी क्या रीज़न है? वाई? इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैं आपकी ज़रा एक बात थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए होता क्या है कि 18 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ कि एक प्राइवेट गाड़ी वाले थे जिनके साथ मैं जाता था। जी जी। तो उस वक्त वो बाहर जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, कि मेरी भाभी बाहर है, मैं अमेरिका की ट्राई कर रहा हूँ, वो बच्चों की पढ़ाई पे उन्होंने फोकस नहीं किया। ओहो। ठीक है, अब वो आज मेरी मतलब इस दौरान मेरी शादी भी हो गई, माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए, एक बच्चा 8वीं में आ गया, एक 6वीं में आ गया, आज भी वो बाहर जाने की ट्राई कर रहे हो। उस वक्त से मिल रहे हैं जब से मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार
तुमने अपने बच्चों को खराब कर दिया। 3 बेटे तुम्हारे हैं, तुमने सिर्फ अमेरिका जाने के चक्कर में कि मैं वहां पढ़ाऊंगा उनको, 18 साल से तुम कोशिश करने में लगे हो, तुम इतनी मेहनत यहीं पे कर लेते, इनको पढ़ा लेते तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तो कम से कम बन जाते। कि तुम कोशिश करे यार, और इतनी लंबी कोशिश यार कि मतलब अब तुम इस उम्र में जाकर क्या करोगे अमेरिका में, इससे बेहतर तुम अपने मुल्क में मेहनत कर लो। कि ये मतलब आप सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो, रियल वाकया, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकले। क्योंकि देखिए बाज़ वक़्त मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूँ, शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह भी करता हूँ। तो अब क्या होता है कि कुछ हमारे दोस्त यार हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा होता है कि यार कल तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोशल मीडिया देख लो। अगर तो रियलिटी की तरफ जाओ तो पता चलता है नहीं यार मार्केट बढ़ेगी, ग्राउंड रियलिटी। तो सोशल मीडिया के दौर से बाहर निकलना चाहिए, हकीकत के दौर में आना चाहिए। बाहर जाने का फायदा है, यकीनन उसको फायदा है जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, ठीक है, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसको नॉलेज रखता है, उसके लिए बाहर बहुत मौके मौजूद है। मेरा अपना करीबी दोस्त था कि इलेक्ट्रिक में जॉब करता था, यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, अभी वो सऊदीया में 18 लाख रुपए महीना सैलरी उसकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, ठीक है, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन इस तरह के छन लोग हैं। अब एक बंदा अगर मैट्रिक पास है वो वहां जाके क्या करेगा, 800,000 रियाल की ही जॉब करेगा, जो कि पाकिस्तानी अगर आप कन्वर्ट करें तो आपके सामने 70-75 हजार बनते हैं। आपकी हुनर के साथ एजुकेशन, हुनर के साथ एजुकेशन हो तो आप बिल्कुल जाएं बाहर। बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा। जिसको मौका, भाई मेरे बच्चों को अगर मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा बेटा जाओ, वो हेड दूंगा। कि अगर पाकिस्तान में उसके लिए लग के बैठ जाना, नुकसान भी करना कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं नहीं यार, अमेरिका जाऊंगा वहां दाखिला दिलाऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा, बच्चा पढ़ नहीं रहा, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, टाइम आपका पूरा निकलता जा रहा है, और फिर एट द एंड जाकर जो है फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। और दूसरी जो बात आपने कही कि जो बच्चे हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में 12 यही बात बोली कि हमारी कोशिश भी यही होती है कि मेरे फादर जो थे, रशीदाबाद एक इलाका है, गरीब वो का बिल्कुल इलाका है, गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जब उन्होंने अपना स्कूल खोला था एक जमाने में, तो उन्होंने 50 रुपए फीस रखी थी। अल्लाह, वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, ठीक है, तो वो 50 रुपए भी लोग नहीं देते थे, ठीक है। फिर शुरू में ऐसा होता था कि उनकी LLB की इतनी महंगी किताबें, कदीम किताबें वो रखी हुई थी, वही वो बच्चे वहां से उठाकर जो है वो पान वाले के पास जाके बेच देते थे। फिर वो पान जो चौकीदार खा रहा था तो पान का वो पड़ा था, तो फिर पता चलता था। तो मकसद उन लोगों को उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की कि यार ये बंदा जो है सारे काम दुनिया जाके छोड़ के तुम्हारे एरिया में आके स्कूल खोल रहा है। और मैं उस वक्त अपने वाले से कहता भी था कि अब्बू कुछ फीस रख ले, कुछ कमाई आ जाएगी, कुछ मशहूरी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई तुम कर लेना, हमें शौक नहीं इन चीजों का। तो ये उनके अल्फाज थे, ठीक है। अब उन्होंने जब वहां पे अवेयरनेस दी, बच्चों को बताया, कि लोगों को बताया कि बेटा मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे पास और भी काम करने के हैं। उन बच्चों को समझ में आई बात। बहुत से बच्चे थे कि उन्होंने वहां से मैट्रिक किया, फिर उनको आगे सर सैयद यूनिवर्सिटी से लायंस क्लब इंटरनेशनल के तहत उनको बहुत से बच्चे वहां से उठाए कि जिनको इलेक्ट्रॉनिक में करवाया वहां से सर सैयद यूनिवर्सिटी से। और उनकी अनवर जावेद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मास्टर ऑयल के MD थे। वो तकरीबन 1 साल में 4 बच्चों की तालीम का खर्चा उठाते थे, जो टैलेंटेड बच्चे होते थे उनको सर सैयद यूनिवर्सिटी से पढ़ाते थे अपने बिहाफ पे। तो बहुत से बच्चे ऐसे लोग भी थे जो लोग दूसरों के लिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, जहाँ में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देख लें कि आपका टाइम कहीं ना ज़ाया हो। मैं चाहूँगी कि ज़रा उससे आप यूथ को प्रेजेंट करें, तो यूथ का लैक ऑफ पॉइंट क्या नज़र आता है आपको? असल में मुझे ये नज़र आता है कि आजकल हम लोगों ने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, और उसमें हमें ये सिखाया जाता है जश्न है मातम है उम्मीद का आओ लोगो। ये क्यों नहीं सिखाया जाता हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है? इस मौजू पे क्यों नहीं बात होती? दलीलें सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, यानी कि हम अपने कायनात से सीख सकते हैं। तो दिखाएं, अगर कोई नेगेटिव चीज आती है फौरन वायरल हो जाती है। Okay. लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम में आया हूँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे, काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं, अवेयरनेस होती है, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आप लोग जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, चाहे फार्मासिस्ट डे हो, अल्जाइमर डिजीज हो, कुछ भी हो, आप लोग करते हैं। तो इस तरह की जो सेशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। टीवी पे ऐसी पर्सनालिटीज को बुलाना चाहिए जो लोगों को, यूथ को सही रास्ता दिखाएं, सही राइट पाथ पे लेकर आए, ठीक है ना। तो अब ये कि आजकल जो हमारा रुझान हो गया, हम टिकटॉक पे वायरल हो जाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, सोशल मीडिया घर बैठ के ऑनलाइन मार्केटिंग करते ना, इस पे लगा दिया गया। जो पहले क्या होता था, हम लोग मेहनत करते थे, ठीक है ना, जब तक ये मोबाइल फोन नहीं था। एक जमाने में इसको इब्लीस की इजाद कहा गया था। इसके फायदे तो हैं, नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं। इसका अगर हम राइटली यूज करेंगे तो बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर वो कंटेंट भी मौजूद है जिसको हम खोल के देखते नहीं है। अब हमसे पूछा गया कि भाई मीडिया के अंदर जो है ज्यादातर जो है नाचने गाने वालों को बुलाया जाता है, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स को उसके बुलाया जाता है। तो अगर आप देखें
جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا تو اس میں ویورشپ زیادہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی کسی گولڈ میڈلسٹ کو آپ بلا لیں گے, کس نے 6 میڈل لیے 7 میڈل, اس کے اوپر ویورشپ یہ ہوتی ہوا ہے ایسے ہی کم. کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں سوشل میڈیا سے نکل کے ریالٹی کی دنیا میں, جیسے عمران صاحب نے فرمایا, اس میں ریالٹی کی دنیا میں آنا چاہیے. اور میں ایز اے فاؤنڈیشن کی اگر بات کریں ہم, تو آج سے 10 سال کا پورا آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم نے دسترخوان لگانا شروع کر دیا. پہلے ہم نے رمضان میں پروگرام شروع کیا تھا, چلو ایک افطار کا معاملہ تھا, مگر ہم نے دسترخوان, پھر راشن کا, چلے وہ کووڈ کا ایک معاملہ الگ تھا, لاک ڈاؤن تھا, نیشنل ایمرجنسی لگی ہوئی تھی, وہاں تو وقت کی ضرورت تھی, وہاں تو سب لوگوں نے کام کیا تھا. لیکن آپ لوگ مچھلی پکڑنا کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ مچھلی کہاوت ہے. تو یہ سر کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر آگے بڑھنے کی اپرچونٹیز دونوں طرف سے ہیں. اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ جاب کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, صحیح. لیکن طریقہ آپ لوگوں کا بس غلط ہے. یہ میں جہاں تک صحت کی بات سمجھ رہی ہوں کہ ہمیں بچوں کو رہنمائی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. میں ذرا راشد صاحب کے پاس. راشد صاحب, ویک پوائنٹ آپ کی نظر میں کیا زیادہ لیک ہوتا ہے؟ آپ نے تو بہت اچھا موٹیو پہ کام کرے, آپ کا تو بات ہی کچھ اور ہے, آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کرنا پڑ جائے گا. لیکن آپ بتائیں کہ ابھی بھی کیا لگتا ہے کہ آپ کے بچے تو ماشاءاللہ صحیح ڈومین میں, لیکن پھر بھی لوگوں کی طرف سے کیا عمران بھائی کی طرف میں جاؤں گا کہ 100% تو ہم کسی کو موٹیویٹ نہیں کر پاتے, 100% بچے کاروبار کی طرف نہیں جاتے. اچھا, کافی اسٹوڈنٹس یوتھ ایسے بھی فائنینشلی طور پہ ان کے کمزور ہوتے ہیں, وہ آگے کے ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن کو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں, گریجویشن نہیں کر پاتے ہیں. تو جیسے کہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے, میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان اسٹوڈنٹوں کو سپورٹ کریں, یا کوئی ایسا پلیٹ فارم یعنی کہ بنا دیں جس میں یعنی کہ اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کریں, جو ہائر ایجوکیشن کی جو اسٹڈی ہے ان کا یعنی کہ جو ایکسپینس ہے وہ آپ لوگ یعنی کہ اس نہیں, میں نے آپ سے اس دن کہا تھا نا پروگرام میں جب ہم ملے تھے, بھائی نے کہا بھی, اور یہ آفر کی تھی, اور آپ کے پروگرام میں بھی میں نے یہ آفر کی تھی. دیکھیے ریلیشنز جو ہم بناتے ہیں نا, دیکھیے کچھ لوگ یہاں پہ نیکی کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں مجبوری میں, اگلے بندے کا جو ورت ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے کر دیتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اور دونوں صورتوں میں جو ہے لوگوں کا فائدہ ہے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آگے آپ کے پلیٹ فارم کے تحت بولا تھا کہ کوئی بچہ اگر آگے پڑھنا چاہتا ہے تو دیکھیے ہم نے ریلیشنز بنائے, دوستیاں بھی کی ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ بات میں اتنی بڑھتے, اگر ہم کسی کو بولے گے کہ بھائی 2-4 بچے ہیں ان کو فری میں آپ پڑھا لیں, لیکن وہ ٹیلنٹڈ ہو. ہم گورنمنٹ اسکولز میں IK فاؤنڈیشن کے تحت جاتے ہیں, گورنمنٹ اسکولز میں, گورنمنٹ کالجز میں جاتے ہیں. یہ نہیں کہ دیکھیں اب جو کریم ہے آپ کی, اگر آپ گورنمنٹ, اب جیسے ایک گرلس کالج ہے عبداللہ گرلس کالج, وہاں 3-3.5 ہزار بچیاں پڑھتی ہیں, تو 3-3.5 ہزار بچیوں کو تو ہم ACCSE آفر نہیں کر سکتے نا, ڈیفینیٹلی نہیں. تو ہائر جو ٹاپ رینک کے جو بچے ہیں, ٹاپ 3 بچے ہیں, اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ آئیں ہمارے پاس, ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کو ACCA میں یا CA میں ایڈمیشن کرا کے دیں گے. اچھا لگا, بہت شکریہ یار, یہ تو بڑی اچھی کرا کے دیں گے. جی سر کچھ اس میں یہ کہ آج کل گورنمنٹ سیکٹر بھی بڑا بہتر ہو گیا ہے, سارے میرٹ پہ نہیں کہ ٹیچرز نہیں کہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول پہ فیس افورڈ نہیں کر پا رہا, وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں, اس کے ایک مکمل پلیٹ فارم ہے. اگر وہ وہاں پر پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی ہے, مینجمنٹ صحیح نہیں ہے, آپ اسکول مینجمنٹ کے تحت یا کسی بھی پلیٹ فارم کے تحت اسے کمپلین کر سکتے ہیں, آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ سیکٹر بھی ہمارا بہتر ہے آج کل. یہ آج کل ورڈ بار بار راشد صاحب یوز کر رہے ہیں. جی میں تمام مہمان عمران بہت شکریہ, سید آپ کا شکریہ, اور میں چاہوں گی ایک 30 سیکنڈ کے چھوٹے چھوٹے میسیجز ذرا اپنے ناظرین کو کر دیں. حسین جاتے جاتے اپنی یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یوتھ کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جو ہے آپ لوگ اچھے اساتذہ سے رابطہ کریں اور ان سے سیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے زندگی کے اندر آگے بڑھنا ہے. ہرڈلس آئیں گی, مشکلات آئیں گی, ہمت نہیں آنی, جد و جہد کرنی ہے. گڈ, ٹھیک ہے جی. راشد صاحب یہ کیمرہ کیا دیں گے میسیج جنریشن کو؟ یہ میسیج دینا چاہوں گا, اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں, کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں, چاہے اسٹڈی کریں یا ارننگ کریں, کام کرتے رہیں, وقت کو ضائع نہ کریں, کھیل کود میں, سوشل میڈیا میں, دوسری چیزوں میں ضائع نہ کریں. اسپورٹس یعنی کہ ہیلتھ کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن کوشش کریں کہ اپنے وقت کو بزی رکھیں. اوکے, وقت بہت امپورٹنٹ. عمران یہ آپ کا کیمرہ, میسیج دیجیے گا. میسیج آج سے بھی آپ نے بھی شیئر پڑھے کافی, انہوں نے بھی کافی شیئر پڑھا, تو میں بھی جاتے جاتے شیئر میں ہی ایک میسیج کہہ دیتا ہوں. خواہشوں سے پھل نہیں گرتے میرے دوست, وقت کی شاخ کو ہلانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیرے کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. عمران بہت شکریہ, سید بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. لیکن ہم اس کو کچھ سیشن کو ہم کنٹینیو کریں گے,
اور کوئی اور موضوع پہ ہم ریلیونٹ ٹو یوتھ, کیونکہ ہو سکتا ہے ایک موٹیویشنل پروگرام بھی ہم کریٹ کر لیں جس سے ہمارے اور دیکھنے والے جن کو گائیڈ لائن مل سکے, شاید کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, ہماری کچھ بات ہو شاید کسی کے دل پہ اچھا لگ جائے, اور وہ اپنی جو امیدیں جو اس کو ہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, اپنے اندر چھپا ہوا ہے ٹیلنٹ ہے, وہ نکال کے باہر لے آئے. تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی رہنمائی ایک دوسرے کی ملتی رہتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا, میں تو پوری نظم لیکن جاتے جاتے کہوں گی, اٹھ باندھ کمر کیا ڈر کرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو آپ کو کچھ نہ کچھ خود سے کرنا پڑے گا. جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا, کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا, جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا, تو کب تک دیر لگائے گا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح.